أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ تو استاذہ جی مائک آپ کے جی لیے جزاک اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں بندے کو سچویشن میں ڈل کے سمجھ آتی ہیں نا، تو انشاءاللہ تھوڑا سا ایک ریفلیکشن اس سوچ کے ساتھ کہ یہ چیز آپ کے میرے لیے بھی آگے عمل کا حصہ بن سکے، چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر تدبر۔ آج ہم ٹرپ ہمارا ایک ریسنٹلی جو پورا ہوا، جو 23 میں شروع ہوا تھا اور 24 میں اللہ کی توفیق سے پورا ہوا، اینڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیں آپ کو دکھائیں گے، لیکن فسیروا فی الارض، قرآن کہتا ہے فسیروا فی الارض، بس زمین پہ تم سیر و سیاحت کرو۔
یعنی تم جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہوا، اور سب سے اچھی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ جب ایک انسان کی نگاہ عبرت والی ہو جاتی ہے نا، تو پوری کائنات اس کے لیے کلاس روم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہاں سنتے ہیں، اور یہ جملہ مجھے تقریباً ہر اسٹیشن پہ سننے کو ملا کہ آپ تیاری کب کرتی ہیں، آپ کہاں سے پڑھتی ہیں، آپ کب پڑھتے، کیا کرتے۔ یعنی ایک لوگوں کے ذہنوں میں کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے اور سیکھنے کی نظر سے بھی کرتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میری کتابیں آپ ہیں جو میرے ارد گرد اس وقت پھیلی ہوئی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں، میں حالات سے سیکھتی ہوں، میں خاموشی سے بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں شور سے بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ ہیومن ٹچ جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں طلب طلب علم، میں اس پورے ٹرپ کو جو ٹائٹل دوں گی نا، وہ کیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اللہ نے خود یہ دعا سکھا دی کہ آپ کہہ دیجئے کہ رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو آج چھوٹا سا، اور آپ سب کے ساتھ آن لائن پہ بھی ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ کبھی کسی کو اس سے سن کر ہی اپنے لیے کوئی ضرور فائدہ ہو، اور وہ کبھی زندگی میں باہر نکلیں تو اس وقت ان کے سامنے بھی کوئی ٹارگٹ ہو۔ اور یہ ٹرپ یو ایس اے سے شروع ہو کے یو ایس اے پہ پورا ہوا تھا، اور بیچ میں کینیڈا بھی آیا تھا۔ الحمدللہ 23 میں شروع ہوا، 24 میں پورا ہوا۔ پورے ٹرپ کا جو تھیم تھا وہ ہوپ تھا، امید، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ لیکن میری نظر میں پورا وقت جو چیز تھی وہ تھی کہ رب زدنی علما، میں دینے نہیں لینے جا رہی ہوں۔ واللہ ہی میں آپ کو سچ کہہ سکتی ہوں کہ میں جب گئی تھی تو اس سے پہلے میرا پرسیپشن، میرا کئی چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر اس سے مختلف تھا جو اب وہاں سے آنے کے بعد ہے۔ کیونکہ اصل بات ہے کہ اس کلاس روم میں بیٹھ کر جب میں آپ سے کوئی بات کرتی ہوں اور آپ میری کوئی بات سنتے ہیں، یہ بہت پروٹیکٹڈ ماحول ہوتا ہے، ہر چیز آپ کی ہوتی ہے۔ اور ایون آپ جب اس کلاس روم میں آیا کریں، نیکسٹ ٹائم آپ سب کو بھی کہوں گی، تو اپنے بولنے، اپنے ہنسنے، اپنے چلنے کو بھی خود نوٹ کیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پہ آگے کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہے، جہاں رحمت کا نزول ہے، اور وہ جگہ جہاں پہ قرآن پڑھا جائے گا تو پھر وہ تو غار ہرا کی طرح مقدس ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر یہ اسپرچویلٹی نہیں ہوگی، آپ یہاں بیٹھ کر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر دوسری بات جو اس سے پہلے، چونکہ یہ لیکچر اس وقت بھی باہر آن ایئر جا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، اور آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کے لیے بھی سلائیڈ میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ تقریباً ہر جگہ ہم نے یہ بات شروع میں بھی کی، اور بعد میں تو پھر کچھ ساتھیوں کے مشورے پہ اس کو سلائیڈ میں ڈال دیا کہ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر طرح کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ منع ہے، خاص طور پر ویڈیو ریکارڈنگ کرنے پر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اب اردو میں یہ جملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایکسکیوز کر دے کہ مجھے اردو سمجھ نہیں آتی، پڑھی نہیں جاتی، تو it is requested that any type of audio or video recording is not permitted, especially the video recording. Not abiding by it will make you accountable in front of Allah. میں اس جملے سے اپنی آج کی بات شروع کرتی ہوں۔ بہت سارے لوگ جو علم کی کسی بھی محفل میں آتے ہیں نا، وہ علم نہیں لینے آتے، کچھ صرف انفارمیشنز لینے آتے ہیں، کچھ صرف ملنے کے شوق میں آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جو غلطی بہت بڑی کرتے تھے آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا، کہا، میں ان کو کیا کہوں، وہ تو بےچارے نئے بھولے لوگ ہیں۔ آپ سب کے لیے اور میرے لیے، اور آئندہ کبھی بھی کہیں جائیں، کسی استاد کو یہ کبھی نہ کہیں کہ میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، اور پھر ایسی جگہ پہ بیٹھنا کہ گھور کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں۔ ایون اس وقت بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، استاد کی طرف نہیں دیکھتے، کتاب یا قلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ادب ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا عرصہ رہے، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا نقشہ، جس کو شمائل کہتے ہیں، وہ نہیں بیان کیے۔ ایک عورت ام معبد نام کی، جدھر صرف ہجرت کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے گزرے، اور جب آپ چلے گئے تو گھر آنے پہ اس نے اپنے شوہر کو جو نقشہ کھینچا، آج بھی آپ کو شاید یہ چیز خبر ہوگی اور معلوم ہوگی میرے گمان کے مطابق، اور وہ ہے آج کی کتابوں میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی جرت ہی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کی طرف نظر بھر کے دیکھے. یہ بھی ایک اچھا ادب تھا، آج نہیں رہا، بلیو می. کیونکہ جب طالب علموں کی نظریں جھکی ہوئی اور کاغذ قلم پہ دیکھنے والی ہوتی ہیں نا، تو استاد کے اندر سے ایسے چیزیں نکلتی ہیں جیسے کہ کسی چشمے میں سے پانی نکلتا ہے. چشمے میں سے پانی نکلتا ہے، بلیو می. جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ معصوم نہیں لگتے. آپ اپنے گھر جا کر آج ایکسپیرینس کیجئے گا، اپنے بچے کو سامنے بٹھائیں اور اس کا ہر طرح کا پوسچر لیجئے، اور وہ پوسچر جب آپ فیل کریں گے نا کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آپ کا دل کرے گا آپ اس کو حق دے دیں، کلمپ کر دیں، آپ اس کو ایک کہہ لیجئے کہ کلمپے کر دیں. کیوں کر دیں؟ اس لیے کر دیں کہ آپ کو اس پہ پیار آئے گا. اور میں بالکل اس چیز کو ریلیٹ کروں گی آج بغیر کسی ڈیلے کے، کسی بغیر حیا کے، کہ جو نماز میں قیام کے دوران خاص طور پہ نگاہیں ٹکانے کی جو پوزیشن ہے نا، دیٹ از دا سیم پوزیشن. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے، بالکل اوپر دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا، کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں نماز ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے، قوموا للہ قانتین. قانت بن کے رہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے در پہ بلا لیا، یہی بڑی بات ہے. تو جو آنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں سے بھی دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا کہ جو قانتین ہوتے ہیں نا، ان کے آواز ہی نہیں نکلتی. میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اب ایکسپیرینس سے اور تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر جانے گھومنے سے، میں کسی بھی کلاس روم میں جاؤں، یعنی ہال میں گئی، مسجد میں گئی، جیسے بھی ڈفرینٹ، کئی بہت سارے لوگ بھی تھے، کئی بہت مناسب لوگ بھی تھے، لیکن پہلی نظر میں مجھے دکھ جاتے تھے سننے والے کہ ان میں سے کون قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور کون اسٹوڈنٹس ہیں اور کون جسٹ لائک لسنرز ہیں. ایک اور چیز جو مجھے ملی اور وہ میں ہمیشہ بھی فیل کرتی ہوں کہ کئی کئی سال سے آن لائن کورسز کرنے والے، لیکن ان کو کسی آن سائٹ پہ بیٹھ کر کسی استاد کی صحبت میں یا تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا پھر ان کے استاد بھی ڈھیلے تھے. انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ محسوس کیا نہ کروایا. بہت فرق پڑتا ہے، ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک تڑپ ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، ہماری زندگی کچھ ہو جائے، کچھ کر لے، کچھ کر لے. لیکن تربیہ میں کمی ہوتی. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نہیں ہوتی. چل موڈ، آواز میں کھنک، استادوں کے ساتھ بے تکلف ہونا، کندھے پہ ہاتھ رکھنا، بہت ہی، یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ریلیکسیشن کی فیلنگ، یہ چیز میں نے دیکھی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہاتھ لگتے ہیں تو سیکھتا ہے کوئی. آپ پتہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین، یعنی جو ہمارے ائمہ کرام گزرے اور محدثین گزرے، وہ سب کی مائیں جو تھی نا، وہ ان کو ایک دعا دیتی تھی. جب بچہ کچھ تنگ کرتا ہے نا، ہم نے بھی بہت تنگ کیا ہوگا، تو پچھلوں نے بھی کیا، آج بھی کرتے. یہ نہ سوچیے کہ پہلے بچے پیدائشی عالم تھے، حافظ تھے اور امام تھے، لیکن ان کی مائیں جب ان کے لاڑ دیکھتی تھی نا، تو ان کو پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ اللہ تمہیں کسی راوی کے ہاتھ لگائے. راوی کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی حدیث روایت کرتا ہے. جرح و تعدیل علوم الحدیث کا ایک بہت معروف فیلڈ ہے. یعنی جو حدیث لے کے آیا، جو دے کے آیا، جو کر رہا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے بچوں کو کسی مربی، اور مربی کس کو کہتے ہیں؟ تربیہ کرنے والے کے ہاتھ لگے، کسی مزکی، تزکیہ کرنے والے کے ہاتھ لگے. آج اس کی کمی ہے. ہم نے یہ بات تو بیسیوں بار سنی ہے نا کہ بعد نصیب. یہ جو ہمارے سلف صالحین کے بتائے ہوئے جملے تھے نا، یہ وہی تھے، حقیقت ہے. تو اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے دل کے اندر تشکر رکھے، نمبر ایک، تدبر والی نگاہ ہو، کیونکہ مومن کی نگاہ تدبر والی ہے. اور آج کا یہ وقت بھی آپ کا ہمارے ساتھ وقر ربی زدنی علما والا ہو، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو نبی نے پڑھی نہیں، اللہ نے سکھائی. وا اور قل سے، ربی، اے میرے رب،
زدنی زیادہ کر دے مجھ کو علما علم میں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اور سورۃ طٰہٰ کیوں میری فیورٹ ہے؟ آج اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دو۔ دو دعائیں ہیں اس میں علم کی، دو جلیل القدر پیغمبروں کی زبان سے۔ حضرت موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہاں، ہم بولتے ہیں اکثر خطبوں سے پہلے، اکثر درسوں سے پہلے، اور دوسری یہ دعا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، قل ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم میں اضافہ دے۔ تھوڑی سی اس پہ بات کر دیتی ہوں کہ علم علم سے خالی ہو تو حکمت نہیں آتی، علم عمل سے خالی ہو تو واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس پہ پوری ایک کوٹیشن ہے عربی کی کہ علم عمل کو پکارتا ہے، جیسے یہ ٹک 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 ٹک، پھر جب اندر سے جواب نہیں آتا تو لوٹ جاتا ہے۔ تصور میں لائیے آپ کسی گھر پہ آئے، اسی اسکول میں آتے کسی اور ٹائم پہ، نوک کرتے، بیل کرتے، اور اندر سے جواب نہ آتا تو 3 دفعہ کوشش کر کے آپ چلے جاتے۔ اب آپ اپنے اوپر لیجئے، علم آپ کو ملا، یہ علم عمل کے دروازے پہ جا کے بیل کرے گا۔ اگر اندر سے آپ کا عمل نہ ملا نا تو علم لوٹ جائے گا۔ میں نے ابھی 2 باتیں کی ہیں، دہرا دوں، شاید آپ میں سے کوئی لکھ نہ رہا ہو، کیونکہ اس وقت ایک ایک لفظ لکھ لیں، یہ آپ کا ایک اچھا خوبصورت سا مینول بن جائے گا ٹو گیٹ نالج، کیونکہ علم کے آداب لے کر ہی علم ملتا ہے۔ پہلی چیز میں نے کیا بولی؟ علم کے ساتھ حلم نہ ملے تو حکمت نہیں آتی۔ اسی لیے میں نے خود بھی سفر میں دیکھا ہے، علم بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حکمت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم ہضم نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے علم اور علم کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ ہضم نہ ہوا ہو، پہلا کھانا ہضم نہ ہو تو اگلا کھانا کھایا نہیں جاتا، کھٹے ڈکار آتے ہیں، کھا کے سو جائیں تو سینے میں جلن ہوتی ہے۔ ہمارا یہ جو علم حاصل کرنے کا کریز ہے نا، یہ بھی اس وقت ایک ہمارے لیے علم سے دوری کا ذریعہ بن گیا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ علم کتابوں کا نام ہے، ایک کتاب پڑھ لی، پھر دوسری پڑھ لی، پھر تیسری پڑھ لی، اور اسی طرح کئی دفعہ ہماری ترتیب الٹ ہو جاتی ہے۔ جو پہلے پڑھنا تھا، جو بیسک تھی، جو قبر میں بھی سوال جواب آنے تھے، وہ تو ابھی پکا نہیں ہوا۔ اصول ثلاثہ، 3 بڑے اصول، 3 fundamentals of اسلام، من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا، اور ہم کوئی سائیڈ کا ایشو لے کر کسی فقہ میں نکل گئے، ہم کسی طرف گئے تو گرامر میں چلے گئے، ہم کہیں گئے تو تجوید کے پیچھے لگ گئے۔ ہر سال جب بھی کہیں بھی کورس شروع ہوا ہے، یہ میں پورے شرح صدر سے کہنے لگی ہوں، اور جو میرے علم میں آیا، ہر چیز تو میرے علم میں نہیں آ سکتی، آف کورس نہیں آتی، لیکن میرا آبزرویشن ہے کہ کہیں بھی، چاہے ناروے میں کوئی کورس شروع کیا ہو یا کسی اور جگہ، آن لائن کا زیادہ میرے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے، مے بی 2-3% اسٹوڈنٹس ایک پارے کے دوران یا اس کے آگے پیچھے کورس سے بیک ہو جاتے ہیں۔ کس خیال میں؟ اوہو، تجوید کی اتنی اہمیت تھی، یہ تو حرام غلطیاں ہیں، ہم تو غلط پڑھتے تھے۔ Now I am quitting the course and I am joining any course جو میری تجوید صحیح کرا دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ہوگا کہ میں یہ کر لوں پھر میں آؤں گی۔ واللہ کہ میں نے کبھی کسی کو آتے نہیں دیکھا، وہ واقعی تجوید کے چیمپئن بن جائیں گے، I'm sure and it's good۔ تجوید کے بغیر کیا ہوگا؟ یہ تو سیکنڈ رائٹ ہے، قرآن ٹھیک پڑھنا رائٹ، لیکن پہلا بھول جاتے ہیں، یومنون بھی۔ کوئی گرامر میں نکل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں پہلے یہ عربک لینگویج سیکھ لوں۔ یہ تو وہ عذر ہیں جو دین کے نام پہ، دنیاوی بھی بہت سے آتے ہیں رستے میں آبسٹیکلز، لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ علم اور حلم جمع ہو، اس کو جذب تو کریں۔ یہ کوئی ہنسی اور ٹھٹھے والی جگہ ہے، میرے کانوں سے اوپر میری ہنسی کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ پھر دوسری چیز جو میں نے آپ سے شیئر کی، وہ کیا کی تھی کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عمل کرتے جائیے، خود بخود اور علم حاصل کرنے کے راستے کھلتے جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز لکھ لیں، ترتیب کے بغیر
ایک ٹماٹر نہیں اگتا. جس موسم میں ٹماٹر کا بیج زمین کے اندر جانا چاہیے اس موسم میں نہ جائے، اور جب اس کو پانی دینا ہے نہیں دینا یہ کچھ نہ ہو تو ٹماٹر نہیں اگیں گے. آپ پہلے پتے اگانے لگ جائیں اور پھر شاخیں اور پھر تنے اور پھر اس کے اندر جڑیں، نہیں ہوگا. روٹ ٹو فروٹ، تیسرا اصول، بس 3 دے دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اللہ نے آپ کے نصیب میں کیے تو آپ بھی سنیں گے. روٹ ٹو فروٹ کے بغیر علم نہیں آتا. یہ جو قر ربی زدنی علما ہے نا، کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. یہ ربی زدنی علما کے لیے 3 گولڈن رولز آپ کو بتا دیے ہیں. پہلے علم کو ہضم کیجئے، اس پہ عمل کی کوشش کیجئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس علم کو لینے کے لیے روٹ ٹو فروٹ کے رول پہ رہیے. بہت بہاریں آئیں گی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں تو علم آتا ہے، کچھ کہتے ہیں ماسٹرز کر جاتے ہیں. اسی ٹرپ میں ایک جگہ ہم کہیں بیٹھے تھے تو لوگ پوچھنے لگے آپ نے کیا پڑھا، کدھر پڑھا، آپ ایجپٹ گئیں. اب دیکھیں اس سے زیادہ میری سادگی کہہ لیں بےوقوفی کیا ہوگی. لوگ آپ کے نام پہ کلابے سلابے لگا کے بیٹھے. میں نے کہا سسٹر میں آپ کو سچ بتاؤں، ایجپٹ نتھنگ. اب ایک دم مقام گئی. آپ نے ایجپٹ سے دیکھا کیا؟ میں نے کہا اچھا. ماسٹرز؟ میں نے کہا سفیل الجنہ کا 1 پارہ جو اب اللہ کے حکم سے پڑھایا جاتا ہے نا کورسز میں، میری نظر میں یہ ماسٹر کی ڈگری سے بڑا ہے. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہتی ہوں، کیونکہ میں نے ماسٹرز تب کیا تھا جب پڑھتی نہیں پڑھاتی تھی. الحمدللہ یہ صرف نام کے ماسٹرز ہوتے ہیں. یہ پی ایچ ڈی جو لوگ کرتے ہیں نا ڈاکٹر، وہ صرف ایک فیلڈ پہ تھیسس لکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے. یہ لوگ ڈاکٹر کہہ کے اپنے آپ کو اتنا بڑا میں کرا کے، اور آپ کو میں کہوں کہ آپ میرے نام کے ساتھ لکھے وہاں سے پڑھیے. جو پروفائل لوگ پڑھتے ہیں میرے لیے، میرا دل کر رہا تھا میرے آنے سے پہلے پڑھ لیں، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. قرآن علم وہ جو آپ کے ساتھ گرو ہو. کوئی پوچھتا آپ نے کہاں سے پڑھا تو میں آرام سے ایک چھوٹا سا جواب دے دیتی، ابھی بھی پڑھ رہی ہوں. واللہ میں پڑھ رہی ہوں. میں ہر ایک سے پڑھ رہی ہوتی ہوں. میں فارمل بھی پڑھ رہی ہوں، میں انفارمل بھی پڑھ رہی ہوں، میں کائنات سے پڑھ رہی ہوں. تو یہاں جو آج آپ نے موضوع دی ہے نا تدبر، تو قرآن کی آیت سورہ محمد 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے؟ تدبر. 2 کتابیں ہیں ایک مومن کے سامنے، ایک قرآن اور ایک کائنات. جملہ سوچ کے بولتی ہوں، سوچ کے لکھ لیجئے. قرآن اللہ کا قول ہے تو کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آج سفر کے ناطے سے بات پوچھ رہے ہیں تو قرآن کا تو سفر تھا ہی، اور زندگی بھر اور یہ قبر تک جانا ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی اگر قرآن کی اجازت ہو تو میں کہوں کہ وہاں قرآن رکھ دینا. جس کی اجازت نہیں ہے، سینے میں جو ہوگا وہی کام آئے گا. اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو ٹائم کیسے ملتا ہے، وہ تو میں نے کہتی ہوں پچھلا بڑا کام آ رہا ہے. اتنے یونیک ٹاپک سے بھی آپ کو گو تھرو کراتے ہیں ٹاپکس کا نا، لیکن وہاں شاید دل سے بات نہ نکلے. یعنی میں پورے ٹرپ میں آف کورس ایڈورسٹی ہوتی ہے. اردو کا سفر انگلش والا سفر ہے، اٹس سفرنگ. اور اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. اور موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے، نہ بیماری سے آنی ہے نہ حادثے سے آنی ہے. لیکن علماء کرام کے نزدیک یعنی اس پہ بحثیں ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو عذاب کا ٹکڑا کیوں کہا. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سفر میں بندہ حضر کی نسبت موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیے نا آپ ابھی آئے یہ ہولکم روڈ پہ فلاں روڈ پہ کتنی گاڑیاں تھیں. ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو ادھر سے ادھر کر سکتی تھی نا. گھر میں تو یہ خطرہ نہیں تھا نا. یعنی ہم جب سٹیبل ہوم میں اپنے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی جگہ میں، تو ہمارا کسی سے ٹکرانے کا خطرہ نہیں ہوتا، جھٹکا لگنے کا ڈر نہیں ہوتا، اور سو آن. بالکل اسی طرح سے
قرآن کو پڑھنے کے دوران جو ہم ایمان اور اللہ کا قرب لیتے ہیں نا، یہی قرب ہمیں اللہ کی رحمت سے سفر میں کائنات کو دیکھ کے ملتا ہے۔ راستے میں ٹریولنگ جو سب سے ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، لوگ اس میں گھبراتے ہیں، میں اس میں انجوائے کرتی ہوں۔ یعنی اگر میں اپنے سارے کو لوں نا تو میں کائنات سے سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ بیچ میں رات کے بھی سفر آئے کیونکہ مجبوری تھی کئی جگہ، کوشش کرتے تھے کہ رات کا سفر نہ کریں، اور اللہ ان بردرز کو جزا دے جنہوں نے ڈرائیو کیا اور رات دن کے فرق پہ کمٹمنٹس کو پورا کرایا۔ اس پورے ٹرپ کی جو مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو چیز دکھی کہ 98% لیکچرز ہمارے آن ٹائم شروع ہوئے، کہیں کوئی ہمارے ٹریول کی وجہ سے ہکپ نہیں آیا، اور میرا خیال ہے مور دین 50% جگہوں پہ، کیونکہ کچھ تو پہلے ہی چلے جاتے تھے نا ہم لوگ، لیکن اگر کچھ جگہ ایسی تھیں کہ جہاں صرف 1 یا 2 گھنٹے کا درس ٹائم تھا بس لیکچر میں، تو 50%، مور دین 50% ہم سیدھا وینیو پہ گئے، چاہے 4 گھنٹے کا سفر تھا پیچھے 7 کا تھا، وہاں جا کر آف کورس کوئی جو نمازیں 2 تھیں بیچ میں، اگر ظہر اثر تھی یا مغرب عشاء تھی، مغرب عشاء تو نہیں کہیں بھی آئی کیونکہ درس میکسیمم لیٹ جو شروع ہوئے وہ مغرب کے بعد تھے نا، تو ظہر اثر پڑھتے تھے ہم، اور ساتھ اس ہال کو، اس جگہ کو اپنی نظروں سے آنکھوں سے دیکھ کے چیزیں سیٹ کر کے پھر گئے گھر جہاں کہیں فریش اپ ہونا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو میں جان ہی نہیں سکتی کہ میں کدھر جا رہی ہوں، کیونکہ نئی جگہ، لوگ نئے، جگہ نئی، مائک سسٹم ڈیلی نیا، آپ کا پروجیکٹر روز نیا، اور ایٹماسفیئر نیا، آپ کو اپنے ناپ کا جوتا پہن کے جو سکون ملتا ہے نا، یہ آپ کی یہ گھر ہے، یہ کلاس روم ہے، کیونکہ آپ کا پاؤں آپ ایون اپنا جوتا پہنتے، کسی اور کا بھی پہننا ہوا پہنے نا تو کچھ تھوڑا سا پاؤں میں اریٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی چال ہوتی ہے نا، کسی کی ایڑی میں دبا ہوتا ہے، کسی کی انگلیاں دبی ہوتی ہیں۔ یقین کریں یہ کلاس روم، آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا یہ دنیا کی جنت ہے۔ 2 چیزیں میرے لیے سفر کے دوران اتنی اہم ہوتی ہیں، ایک جگہ اور دوسری جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ الحمدللہ 98% لیکچرز میں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈمن تھا، جو کہ یہاں سے آپ کے ساتھ یعنی اٹلانٹا سے میرے ساتھ گئے، جب تک وہ تھے، ایک آدھ کے سوا وہ ہر جگہ میرے ساتھ تھی الحمدللہ۔ جہاں وہ نہیں تھی، میں آپ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو فیل کیا۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں آپ لوگوں سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں ایڈمن میں، یعنی میرا حال ہے یہ نیشویل میں نے ایسے کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن میں رفلی دیکھ رہی تھی کہ آلموسٹ 20 انصار اللہ تھے، اور وائٹ سکارفز اور بلیک ابایوں میں ماشاءاللہ پوری کھیتی لگی ہوئی، اور 2 سال پہلے وہاں صرف ایک سسٹر آپ کی یہاں سے سسٹر آمینہ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم 5 سال بعد آئے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم 21 میں گئے تھے، اللہ نوز دی بیٹس کون سا ہے، لیکن وہاں جب وہ گئی تھی تو وہاں صرف وہ تھی، اور پہلا درس جو ہوا وہاں وہ خود بھی نئی آئی تھی، اس میں اور اس میں اتنا ہی فرق تھا جس کو لوگ مبالغن تن کہہ سکتے ہیں، زمین و آسمان کا۔ ایک بھی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، مومن ایک دہی کی پھٹکی کی طرح ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے نا اس کو جما دیتا ہے۔ انہوں نے وہاں ایک پوری ٹیم جمائی ہوئی ہے اس وقت، یعنی مجھے اگر کوئی کہے نا کہ آپ آئیے دوبارہ نیشویل چلیے ویکینڈ پہ، آئی ایم ریڈی، کیونکہ وہاں ایک بعد میں میرے بیجوں کو پروٹیکٹ کرنے والا موجود ہے۔ مجھے 2 4 500 800 لوگوں والے درس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں تو بڑے بڑے ہالوں میں آواز بھی ٹھیک نہیں جاتی، مجھے ادھر ہوتا ہے جدھر میرے بعد کام شروع ہو جانا ہے، جو بعد میں وہاں دورہ قرآن کریں گے، بہت سارے ماشاءاللہ DQ اسٹیشنز بنے ہیں، اور یہ جو بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، یہ تدبر ہے۔ میرا دماغ ہر وقت سوچتا ہے، یہ میں آپ کو اپنی مجبوری بتا دوں، سوتے میں تو مجھے لگتا ہے خواب کبھی آتے ہیں کبھی نہیں بھی آتے، یاد نہیں رہتے اتنے خواب، لیکن میرا دماغ جو ہے نا ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو دیکھ کے بولنے سے زیادہ میں سوچ رہی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک آٹو پہ چلا ہوا ہے نا، کون کیا کر رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، یہ تاریں ادھر کیوں پڑی ہیں، یہ پردے کا آدھا ہک روا کیوں ہے، یعنی غیر محسوس، میں بالکل کریٹیکل نہیں ہوں، سچی بتائیں جو ساتھ رہتے ہیں I am very much easy going person، بٹ میرا دماغ محسوس کرتا ہے، یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یا قرآن کی کوئی دولت ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں استاد آپ کو کیوں دکھتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ میں نے کہا آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس وقت فون پہ ہوتے ہیں، آپ اس وقت اور سوچو میں ایک وقت میں ایک کام کرتی ہوں ملٹی ٹاسکنگ، لیکن میرا دماغ اس کام میں ہوتا ہے جس کو میں نے کرنا ہے۔
تو آج کا یہ تفکر اور تدبر کا جو چھوٹا سا سیشن ہے، تھوڑی سی اس پہ چند باتیں ہم تفکر پہ سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ صرف کہانیاں ہی نہ ہونا، کچھ سیکھ کے جائیں۔ تو اسلام میں تفکر اور تدبر کی کیا اہمیت ہے؟ اب آپ کے پاس ایک تصویر ہے اس سلائیڈ کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی نظر اس سلائیڈ پہ سب سے پہلے اسلام میں تفکر اور تدبر کی اہمیت پہ پڑے گی۔ میں اپنی عادت کے مطابق کہہ دوں تو مجھے سب سے پہلے درخت کے پتے دکھ رہے ہیں، پیلے، سبز، سرخ۔ آپ کو کتنے شیڈ چاہیے؟ پورے فال کلرز کے درخت آپ کو اس ایک درخت پہ دکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ایک کلاس روم اور اس میں سے نکلنے والے طالب علم، ایک استاد کہہ دیجئے اور اس کے لگائے ہوئے پتے۔ یاد رکھیے ہر استاد اچھی بات سکھاتا ہے اور ساری آواز سب کو جا رہی ہوتی ہے، لیکن جو آگے بیٹھے ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان درخت کے پتوں کی طرف مختلف ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے ایک ماں کے 4 بچے، 4 ہی فرق ہوں گے۔ تو دینے والا پورا دے رہا ہوتا ہے، لینے والے کچھ بالکل ڈارک میرونش کلر کے پتوں والا رنگ لے لیتے ہیں، کچھ کا صرف پیل رہتا ہے۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیے کہ ان پتوں نے اپنا رنگ بدلا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شروع میں یہ گرین تھے۔ جب کسی استاد کے سامنے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں نا، تو وہ گرین کے ڈفرینٹ شیڈز ہوں گے، کوئی بالکل باٹل گرین، جیٹ گرین، کوئی پیرٹ گرین ہو سکتا ہے، کوئی کچھ، کس ماحول سے آئے ہیں۔ پھر استاد کے ذریعے علم کا پانی پڑتا ہے، پھر وہ پچھلا رنگ دھلتا ہے، جو بہت گہرے رنگ میں سے تھا ظاہر اس پہ زیادہ محنت ہوگی، اور جو پہلے سے کم تھا اس کا رنگ اترنے میں کم محنت ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ استاد کیا دے رہا ہے، یہ بھی اہم ہوتا ہے پیچھے سے کیا لے کر آئے اور ساتھ اور کیا لے رہے ہیں۔ جو فوکس ہو گئے، یہ تو میں اس درخت کی مثال پہ آپ کو تدبر کرا کے آگے لے جاتی ہوں۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ جب آپ کسی بھی درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ پورے ٹرپ میں یہ چیز، یہ میری اوور آل فیلنگ ہے۔ اور ایک یہاں تحدیث نعمت کے ساتھ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی فلائر سے بھی آپ کو دکھ جائے گا، لیکن شاید اتنا اس وقت غور کا ہمیں ٹائم نہ ملے۔ بہت سارے پلیٹ فارمز کے تھرو اس دفعہ پروگرامز ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ جو چیز مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ لفظ نور القرآن، خالی یہ لفظ نہ ہے کہیں بھی۔ فلائر پہ ایٹ لیسٹ 2 انسٹیٹیوٹس کے نام ہوں، 2 آرگنائزیشنز کے نام ہوں، پریزنٹڈ بائی نور القرآن، تو ادھر ہی کافی تھا۔ یعنی یہ ٹرپ اس حساب سے، یہ جو ریسنٹ تھا، یہ ایک بہت بگ سکسیس تھی کہ بہت ساری آئس میلٹ ہوئی ہے۔ یہ جو ہم ناموں میں کھوئے رہتے ہیں نا ہر وقت، ہمارا یہ ادارہ، ہمارا یہ استاد، ہمارا یہ مدرسہ، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی سے بھی مجھے ہمیشہ دوسروں سے ملنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا، آپ سنائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو لوگ جو پہلا جملہ بولتے ہیں نا، وہ اپنے کسی ادارے یا استاد کا نام لیتے ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی جگہ جا کے یہ جملہ بولیں تو مجھے نہیں اچھا لگے گا۔ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن۔ الحمدللہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی اس دفعہ کام ہوا، ان کے مدرسوں میں بھی گئے، ان کے ساتھیوں نے انصار اللہ، بہت سارے انسٹیٹیوٹس کے جو آرگنائزیشنز دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر ہوا۔ اور میں نے ہر ایک کو وداؤٹ اینی پروٹوکول، کہ میں کیوں کروں، کہیں گے خود کہہ رہی ہیں، جیسے وہ رشتہ مانگ لو خود ہی، تو کہتے ہیں نہیں کوئی رشتہ مانگنے آئے گا تو لڑکی کی قدر ہوگی، تو اب لڑکی کی ماں خود کہہ دے آپ میری بیٹی سے رشتہ کر لیں، یہ انڈیا پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے سمجھ آتا ہے کہ بڑی بےزتی ہوگی اس کے لیے، تو لڑکے دل میں بھی خواہش ہو تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کا رشتہ ادھر کروا دیں، ان کو نہیں کہتے۔ میں ان ساری چیزوں میں نہیں پڑتی۔ اخلاص کے کئی جگہ صرف 2 گھنٹے کا سٹاپ بھی تھا، بس درس کیا، اس کے بعد کھایا پیا انہوں نے جو ارینج کیا، اور آگے جانا تھا۔ سفر ہی ایسا تھا کچھ، لیکن میں نے کسی جگہ وقت اس لیے ضائع نہیں کہ اچھا آپ کوئی پروٹوکول لیں جی، آپ ڈی کیو ان مائی سٹی فارم ہے، اس کا فارم فل کیجئے گا، پھر ہمارے ایڈمنس دیکھیں گے، پھر آپ رپلائی کا ویٹ کیجئے گا، پھر مجھے نہیں یہ چیز سمجھ آتی۔ یہ عام طور پہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ٹو مچ پلاننگ بھی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کی پہلی مثال بدر ہے۔ بدر کی جنگ ان پلانڈ تھی،
ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور ریزلٹس بھی پھر بیونڈ دا امیجینیشن تھے. یہ فطرت کا ایک اصول لکھ لیں آپ. میں اس پہ آپ کو 2-3 مثالیں بھی دے سکتی انڈو پاک کلچر میں. ایک ہمارے پاس ایجوکیشنل سیٹ اپ چلتا ہے عالم کورس کا، عالمہ کورس کا. یہ ہے بہترین پروفیشنل علم لینے والے. ظاہر ہے کہ ان کے پیرنٹس پہلے سے چونکہ پلان کر چکے ہوتے ہیں، تو 9-10 سال کی عمر میں ان کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈالتے ہیں، دراسات میں ڈالتے ہیں، جامعہ میں ڈالتے ہیں. بہت خوش قسمت ہے وہ بچے جن کو 7-8 سال کی عمر میں علم کا وہ ماحول ملے جو عموماً ہمارے ارد گرد سسٹرز کو 25-30 سال کی عمر میں ملتا ہے. یہ آپ سبھی گواہ ہیں اس کے. تو وہ بچے بہت اچھا سیکھتے ہیں. انف ٹائم ہوتا ہے، 8 سال کا کورس ہے. ٹیچرز بہترین منجھے ہوئے ٹیچر ہوتے ہیں ان کے، ماشاءاللہ. عربی، تجوید، گرامر، فقہ، حدیث سب میں وہ ماسٹر ہوتے ہیں، اور وہ پھر ترتیب سے سکھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف اشارتاً ایک دو نام لوں گی وداؤٹ اینی افیلیشن، لیکن اچھی بات جس کی اس کی لیجیے. یہ جتنے ہر سال پاکستان اور انڈیا، صرف ان کی بات کرتے ہیں ہم، یو اے کی یا سعودیہ کی تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے ہزاروں نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ علم کے پیچھے بنے ہوئے کہہ لیجیے کہ پلرز آف نالج ہیں اس وقت، جو اس وقت سلف صالحین کے منہج پہ علماء کرام ہیں. سعودی عرب میں بھی ہوں گے دارالفتہ کمیٹی میں، اور پورے یو اے میں بھی، اور ایون آپ کے امریکہ کینیڈا میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو علمی پہاڑ ہے ماشاءاللہ. کتابیں جتنی لکھی مل رہی، ریسرچ جتنی ہو رہی، آنے والے دور میں پچھلے مسائل پہ اجتہاد کیسے کریے، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ میری نظر میں بیک بون ہے جس کے اوپر اسلام آج بھی کھڑا ہے اور قیامت تک رہے گا. ایسے علماء بول نہیں رہے، سن نہیں رہے، کسی جگہ اپروچیبل نہیں. دے آر ناٹ آن سوشل میڈیا، دے آر ناٹ اے پیپل پرسن، ڈزنٹ میٹر. یہ اپنا کام کریے، بونز ہیں دین کی. لیکن پبلک میں، اپروچ میں، ہاتھ، زبان اور کان جس کو اللہ نے بنایا نا، میں نام لے لیتی ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب. وہ کسی مدرسے میں نہیں پلے بڑے تھے، وہ ایک ڈاکٹر تھے. لیکن اللہ جب کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو زبان دے دیتا ہے. ان کو زبان دے دی اللہ نے، سوچ دے دی، میتھڈالوجی دے دی، تو وہ لوگوں میں نکلے. آج آپ دیکھیے کہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور ان کی زندگی میں نہیں اتنا لیا جتنا اب لے رہا ہے. رسپیکٹ کے لیے کہہ رہی ہوں نا، محبت ہے نا، کیونکہ اسلام کا نام لیتے تھے. وہ کسی مدرسے سے کیوں نہیں نکلے تھے، ان کے حالات ہی یہ نہیں تھے. لیکن اللہ نے عام جیسے میرے آپ جیسے لوگوں کے لیے کچھ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں جو وہ ساری علمی مراحل سے نہیں گزرے ہوتے. کیونکہ جو گزرے ہوئے نا، اب وہ پیپل پرسن نہیں ہے. میں عورتوں پہ بات کر لوں، صرف ایک اشارتاً بات ہے، یعنی بات آ گئی تو آپ کا حق ہے. بس آپ دیکھیے کہ ایک بچی جو 7-8 سال مدرسے میں رہ کر نکلتی ہے، آج ہمارے انڈیا پاکستان کے مدرسوں میں کنزرویٹو سوچ ہوتی ہے، پیپل انٹریکشن اتنا کم ہے، اور اس میں مور دین 50% بچیاں جو نا وہ ہاسٹل میں ہی پڑھتی ہیں. وہ فیملی لائف سے دور ہوتی ہیں. کھلانا پلانا، مہمانداری، یہ اس سے کمی ہوتی ہے. پھر وہ ظاہر مدرسے میں 3 یا 4 کپڑوں میں، سوٹوں میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو دنیا میں عام طور پہ ایک جو وقت کا فیشن وقت ہوتا ہے اس سے دور ہوتی ہیں بچیاں. اکثر ایسے لوگ. اور پھر علم کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کتابوں کا کہ تزکیہ کم اور علم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ باہر جب آتی ہے نا پبلک سپیچ میں نے آزمایا ہوا ہے نا، ہمارے اپنے پاس مثالیں موجود ہیں، وہ بات نہیں کر پاتے. آج بھی ہمارے اپنے ارد گرد کئی ایسے ساتھی ہیں جن کے پاس بہت علم ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ انفلوئنسر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. حضرت یوسف کو اللہ نے عزیز مصر کے گھر کیوں بھیجا؟ موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر کیوں بھیجا؟ کہ شاہی آداب سیکھے. 2-4 سال پہلے عمران خان صاحب نے یو این او میں جا کر بڑی کھٹکے کی بات کی تھی کہ مسلم فوبیا کیا ہوتا ہے، یہ آپ عورت کے حجاب کے کیوں پیچھے پڑے ہیں. یہ عمران خان ہی کر سکتے تھے، حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، کوئی مفتی نہیں. کیوں نہیں؟ بٹ وہ کیوں کر سکتے تھے کہ he has this confidence to talk in front of the English people, suited booted لوگوں میں. یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. دنیا میں آپ جتنا گھومتے پھرتے ہیں نا، آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. آپ لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کام کرتا دیکھتے ہیں، تو ساری چیزوں کو واپس لے آتی ہوں. اس درخت کے پتوں کی طرح اپنے آپ کو پہچانے کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں.
کس کا سفر کب طے ہوا، اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ تو اپنا خود بھی لکھیں. کسی کو 2 سال ہوئے ہوں گے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5. ڈزنٹ میٹر، آپ 10 کتابیں اور پڑھ لیں، از نو پرابلم. ہمارا ایک آج پرابلم آ گیا، اور وہ کیا آ گیا کہ سیلف گرومنگ میں پڑ جاتے ہیں علم لینے کے بعد. ٹائٹلز، سرٹیفکیٹس، اور کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھا، میرے پاس کیا علم ہے، نہیں مجھے تو اور ابھی پڑھنا ہے. کل نہیں، یہ اسی ویک میں کسی سے بات ہوئی، ماشاءاللہ بیمار بھی ہیں اور بڑی عمر میں بھی ہیں. تو کہہ رہی میں نے کہا آپ جب سے لگی ہوئی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اب میں یہ کورس کر رہی ہوں. تو میں نے ایک جملہ بولا جو میں آپ سب کو ادھر ایک کوڈ ورڈ کے طور پہ دے دیتی ہوں. میں نے کہا کہ سسٹر، ہماری عمر اب لینے کی نہیں، دینے کی ہے. اب دے کیا رہی ہیں؟ ہم نے نا علم کا بھی کانسیپٹ مس انڈرسٹوڈ کیا ہے. اینی وے، چلتے ہیں آگے. تفکر اور تدبر عربی کے الفاظ ہیں. تفکر فکر سے ہے. تفکرات ہمیں بڑے ہیں پاکستانیوں کو، انڈیا والوں کو بھی ہوں گے، آئی تھنک سو. اردو کی زبان سے یہ 2 نام لیتی ہوں، ورنہ تو سارے ہی تفکرات میں پڑے ہیں. تدبر دبر سے، پیچھے، پیٹھ، بیک، کسی چیز کے پیچھے لگ جانا. لیکن اگر ان کے معنی دیکھیں لغوی یعنی ڈکشنری میننگ، سوچ، وچار اور غور و فکر ہے. تفکر اور تدبر ایک ذہنی عمل ہے جس میں انسان اپنے تمام تر سپرسٹیشیس، لکھ لیں پہلے، پھر لفظ بولتی ہیں توہمات. اصل میں اس کے اندر لفظ وہم چھپا ہوا ہے. اب جو آسان لگتا ہے وہ بولتے ہیں. جب اپنے تمام تر وہموں اور خیالات کو جھٹک کر کسی ایک خیال، نقطے یا کسی مشاہدے کی گہرائی میں سفر کرتا اور اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے. ساری مشکل لینگویج کو چھوڑ کے آسانی سے بتا دوں کہ سوچنا اور تدبر کرنا، اٹس ایکشن آف یور مائنڈ، اٹس یور مائنڈ کنٹرول. سب کو چھوڑ کر آپ ایک چیز پہ لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر آپ اس کے ساتھ 10 باتیں کریں، وہ تو نہیں سن رہا، اس کو تو وہ فکر لگی ہوئی ہے. تدبر کے سب چیزوں سے نظر ہٹا کر ایک نقطے پہ جم جائیں، دیٹ از تفکر. اور تدبر پھر اس میں کچھ اور اگلا مرحلہ ہے. قرآن پاک میں خاص طور پہ تفکر اور غور و فکر کو بہت اہم قرار دیا گیا. جگہ جگہ انسان کو تفکر اور تدبر کا حکم دیا گیا، جس میں سب سے خوبصورت آیتیں تہجد کے وقت، ایون بیفور لیونگ دا بیڈ. اللہ کے نبی اپنے بستر سے جب اٹھتے نا تو بیٹھے رہتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے ایک دم. وضو بھی نہیں ہوتا، بندہ جب سوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اور کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ترجمہ آپ سب کو آتا ہے. یعنی قرآن پاک نے ایک آئیڈیل مسلمان کی کریکٹرسٹکس، اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ غور کرتا ہے. اور اس رکوع کی تفسیر جا کے سن لیجئے، جتنا کائنات پہ غور سائنس پڑھنے والا کر سکتا ہے اتنا قرآن پڑھنے والا نہیں کرتا. اور سائنس پڑھنے والا غور کر لے تو وہ جتنا اللہ کا قرب پا سکتا ہے اتنا قرآن پڑھ کے غور فکر نہ کرنے والا نہیں پا سکتا. اس میں آپ کو اپنے ٹرپ کی ایک بڑی پیاری سی بات یاد سناتی ہوں. ہم اس ٹرپ میں ہیوسٹن میں بھی گئے تھے. یعنی یہ پورے ٹرپ جب سے ہم یعنی سمجھے یو ایس اے میں آئے تو بلکہ فرسٹ اٹلانٹا تھا اور دوسرا ہیوسٹن ہی تھا. تو وہاں ہماری فیملی کے ساتھی ہیں تو ان کے گھر ہم گئے. تو وہ سائنٹسٹ ہے بچہ، یعنی کہہ لیجیے رشتے میں میرے بھائی بہن کا بیٹا ہے. تو اس نے مجھے کچھ چیزیں شیئر کرائیں اور وہ دیٹ واز امیزنگ فار می. اس میں ایک چیز تھی ورچوئل ریئلٹی. اس نے کہا اٹس امیزنگ. میں نے کہا کیا ہے؟ اور وہ ناسا کے ساتھ کام کچھ کر رہا ہے اور اس کا کام ہی ہے. ایک گلاسز لے کے آیا، بڑے سے گلاسز تھے ایسے پورا جیسے ہاف ہیلمٹ ٹائپ. تو اس نے بچے اس کے نے مجھے کہا کہ آپ پہنیے، پہن لیں. واٹ ڈو یو لائک ٹو سی؟ میں نے کہا مجھے تو نیچر اچھی لگتی ہے. اس کے بعد جیسے یہ ہمارے یوٹیوب چینل ہیں بنے ہوئے نا، جو مرضی سن لیں، اس کے اندر کی بورڈ تھا، اس بچے نے کچھ لکھا اور اس کے فیو سیکنڈ کے بعد میں کہاں تھی؟
میں اوپر تھی تصور میں، جب مجھے دکھ رہا تھا، آئی فارگٹ کہ میں کدھر بیٹھی ہوں، اور پہاڑوں کی چوٹی نیچے میرے اونچے پہاڑ ہے، گرین ڈفرینٹ شیڈز، اور بالکل اسٹیپ نوکیں جیسی کبھی آپ کو چائنیز اور جاپانیز ویڈیوز میں دکھتی ہیں نا، اور میں اس کے اوپر جا رہی ہوں، یعنی آپ اوپن جیسے وہ چیئر لفٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذہن میں لائے کوئی اس کے ارد گرد کچھ نہ ہو، اور وہ میں نے ایسے ہلکے ہلکے سے موو کر رہی ہوں، اور جب وہ جیسے جہاز نیچے جائے تو دل ڈوبتا ہے، اور یہ تو کھلی تھی میں بیٹھی ہوئی، تو میں جب وہ نیچے گیا نا تو میرا دل ایسے لگے میرا بند ہوگا، اور پھر ایک وقت ہے میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے لگا میں یہ گر جاؤں گی پہاڑ کی چوٹی سے، اینڈ آئی واز موونگ اراؤنڈ، اور وہ انہوں نے بیچ میں کچھ فیلنگ دینے کے لیے کچھ چلایا ہوتا ہے نا، ادھر بیٹھے بیٹھے میں نے دعا بھی کی، اور یہ پوری ہونی ہے، خواہش تو کی، دعا بھی کی کہ اللہ یہ سپورٹ یا یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے میں اپنے کلاس روم میں لوگوں کو سورہ حدید سناؤں۔ میرا سوال فوراً بعد میں اس سے یہی تھا کہ یہ تو میری آنکھوں پہ پہلے تو میں نے سوچ لیا آپ سب کے لیے بھی خریدنے پڑیں گے وہی، پھر میں نے کہا یہ بڑا مہنگا پڑے گا اور مشکل ہوگا، میں نے اسے پوچھا کہ کیا کوئی یہ ٹیکنالوجی ایسی بھی ہے کہ پورے کوئی جو اس روم میں آئے تو وہ ادھر ہی گھس جائے؟ اس نے کہا ابھی تو یہ نہیں ہوئی، میں نے کہا جب بھی ہوگی میں اپنے اسکول کے لیے آرڈر کروں گی، بلیو می، میری اب خواہش ہے، میں نے چپکے چپکے یہ اللہ سے دعا کی کہ میں نے بھی نہیں مرنا، ورچوئل ریئلٹی والے کلاس روم میں مر کے پڑھا کے مرنا، اٹس مائی ڈریم، اور پہلے خواب دیکھتے ہیں نا پھر حقیقت ہوتی، امیزنگ، آپ اس میں لکھیں آئی وانٹ ٹو واک آن پیرس فلاں اسٹریٹ کا ایڈریس لکھ دیں کہ میں اس وقت پیرس کی فلاں سڑک پہ جا کے واک کرنا چاہتی ہوں، آپ ود ان فیو منٹ وہ جسٹ راؤٹر میں سے گھومتا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یا کوئی 3D یا 5D ہے، آپ پیچھے دیکھیں آپ کو ارد گرد لوگ دکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ ایکسرسائز کرتا ہوں، کیسے کرتے ہو؟ سر جی کو بٹھا دیا اس نے اور ان کو لگا دیا، تھوڑی دیر بعد آپ کی ود ان 10 منٹ بندہ پسینوں میں ڈوبا ہوتا ہے، پھر میں نے ان سے بات میں پوچھا کہ آپ کو کیا دکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس نے مجھے ادھر ڈالا رکھا تو مجھے فیل ہوا کہ میں ایک بیگ ایکسرسائز روم میں ہوں اور میری طرف ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں اور میں ایسے 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 کر رہا ہوں کہ موو کر رہا ہوں، باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کی وہ ایکسرسائز تھی، یعنی میں اپنے آپ کو سیو کر رہا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، جب گلاسز اتار تو ختم، میں نے کہا یہ ہے متاع الحیات دنیا، آج ہماری آنکھوں پہ یہ گلاسز ہیں جس سے یہ دنیا خوبصورت دکھ رہی ہے، جس سے موت کی صورت میں یہ گلاسز ول بی بیک، تو ہم ایک نئی دنیا میں ہوں گے، دیٹ ول بی یؤمنون بالغیب کا ایک فارم، ورچوئل ریئلٹی، تو دنیا کہاں جا رہی ہے، اور میں تو ہر چیز چوز کروں گی انشاءاللہ، میں زندہ رہی تو میں تو ضرور یہ چیزیں استعمال، کیونکہ ایوری تھنگ ہیز پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا ڈراپ ہے کہ آپ مدرس کو ڈرانے کے لیے بتا رہی ہوں، اب یہ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، چھوٹے لیول پہ ہی ہیں، اس کے ذریعے آپ کسینوں میں پہنچ جائیں، آپ زنا کر لیں، جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو نیچرل فیلنگ آ رہی ہوتی، آج شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ریئل میں وہ کسی اور عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اٹس سو ایزی ناؤ، جیسے ان ساری چیزوں کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہو رہا ہے، اللہ کا قرب آسان ہو رہا ہے، اس طرح گناہ کے مواقع بھی آسان ہو رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بچے باہر جاتے ہیں تو بگڑتے ہیں، بچوں کو باہر نہ بھیجنا، اغوا ہو جائیں گے، ہمارے بچے اب گھروں کے اندر اغوا ہو رہے ہیں، ایک ہی طریقہ، ابھی آپ ہٹا نہیں سکتے، ایک بین نہیں کر سکتے، یہ خرید نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکتے، نو، بس ایک ایک ان کی سوچ کو ان کا مائنڈ کنٹرول کریں، یہ جو 2 دن پہلے ہم نے لیکچر کیا ہے اسی آپ کے شہر میں آ کے، پہلا لیکچر وہی ہوا ہے، اس کو سن لیں، بچوں کے ذہنوں کو مسلمان کرتے ہیں، دیٹس اٹ، تفکر کے بغیر سوچ کے دروازے نہیں کھلتے، اور اگر یہ دروازے بند رہیں یعنی قفل لگا رہے یعنی لاکڈ، تو تاریخ کا سفر گویا کہ رک جاتا ہے، اور نسل انسانی کی ترقی یعنی ارتقاء نسل انسانی کی تاریخ اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے، یعنی تفکر کرنے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے، امید بڑھتا ہے، تو یہ تو چند چیزیں تھی تفکر سے متعلق، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت باتیں، آگے چلتے ہیں، ہمارا یہ ٹرپ کیسا تھا کیا تھا، اب آپ کو میں اپنے ساتھ ساتھ گھماتی ہوں، ورچوئل ریئلٹی کے گلاسز ہوتے تو وہی بنا دیتی لیکن وہ تو ابھی فی الحال اویلیبل نہیں، ہمارے اس ٹرپ کا مین تھیم امید ہی تھا، اور میں
اتنی مشکور ہوں، اتنی ممنون ہوں اللہ کی جس نے دل میں یہ لفظ امید ڈالا تھا جس وقت یو ایس اے ٹرپ فائنل کیا تھا. 20 چیزوں میں سے ایک لفظ ہوپ چوز ہوا تھا، اور میں نے ہر شہر میں جا کر دیکھا. مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا، وہ فالو کر رہی ہیں پیچھے سے باری ہماری ٹرپ کی سیریز کو، اور مجھے نہیں پتا یوٹیوب والوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنے ٹوٹل لیکچر ہیں. کچھ آج آپ گنیے گا ذرا تو مجھے بتائیے کتنے ہو گئے. وہ کہہ رہی میں سارے آپ کا ٹاپک سن رہی ہوں، بٹ میں ایک چیز پہ بڑی امیزڈ ہوں، آپ ہر ٹاپک کو لفظ امید میں کیسا خوبصورت بلنڈ کرتی ہیں. یہ آپ کہاں سے پڑھ کے آتی ہیں؟ یہ کہاں سے سیکھتی ہیں؟ ماحول، لوگ، وقت. پہلے جا کر میں سمجھی، اس دفعہ میں نے ایک چینج کیا اپنے سٹائل کو. پہلے ہم ہمیشہ شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، نحمدہ و نصلی، اب نہیں کرتی ہے. کئی لوگ اتنے میں ہی بند کر دیتے ہیں سلائیڈ سننا، اتنے میں ہی وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو شروع ہو گئی. میں پہلے 5-6 منٹ میں خلاصہ دیتی تھی پورے ٹاپک کا، کہ اگر کوئی صرف وہی جیسے ٹریلر نہیں ہوتا، فلم سے پہلے ٹریلر چلتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو میں بتاتی تھی، تو اسی میں یہ لفظ امید کا جو تھا نا وہ سیٹ ہوتا تھا. تو امید کا لفظ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ یوسف کی آیت 87 میں کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی سے نا امید مت ہونا، اور نہ ہی رحمت الہی سے مایوس ہونا. یہ وہ اس وقت کا سبق ہے جو لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے انسان کو کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتی تھی، بیچ میں بھی کرتی تھی، اور پہلی بات ہے اللہ کی طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ لا غالب الا اللہ، اگر اسپین کے کسی بادشاہ کا ایک سلوگن یہ بن گیا تھا نا، تو یہ بندہ مومن کے دل پہ لکھی بھی بات ہونی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں گھیرنے والی سوائے اللہ کی. وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی توفیق نہیں، دی ہوئی ساری اللہ کی ہے. یہ پورا سفر جو ہوا ہے، ہم نے ابھی آدھا سفر ہوا تھا. اگر فائزہ کے پاس کوئی ہو اپڈیٹ بھائی سے ہی پوچھ سکتے ہیں جس گاڑی پہ جا کر آئے ہیں کہ کتنے کلومیٹر ہوئے. یعنی ابھی ہم پورا ایک ون سائڈ پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی بیکورڈ نہیں شروع ہوئے تھے، ہوا بھی ایسے لوپ ہے اوپر سے نیچے. تو اس دن 4000 پلس کچھ مائل ہو چکے تھے ہمارے. یعنی مجھے یقین ہے ہم نے 10,000 کلومیٹر سے زیادہ، کہ یہ میرا رفلی سپیکنگ ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے، لیکن اس میں سے 1 کلومیٹر بھی ہم اپنی کسی قوت، کسی توفیق کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکے. یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین سے ہوا. اور جدھر جدھر گاڑی کے ٹائر لگے، جہاں جہاں سے ہم گزرے، ما قدموا و آثارہم، جہاں نقش گزرے، یہ اگر تھوڑے سے کہیں مشکل بھی، مجھے کوئی بھی مشکل نہیں لگی. جو بات میں آپ سے کہنے لگی نا 10,000 تھا یا 15,000 تھا، مجھے 1 سیکنڈ، اونلی اے فرکشن آف سیکنڈ بھی تھکن نہیں ہوئی. میرے منہ سے اگر کبھی بشری خطا یا بشری تقاضے سے نکل بھی لگے نا کوئی لفظ، جیسے 8 گھنٹے کے بعد آپ گاڑی سے نکلے، ہم جب میں ادھر سے مشیگن سے نیشول آئے ہیں، کنٹینیو سفر کیا کیونکہ فوراً درس تھا شام میں. بیچ میں 1 یا 2 جگہ جہاں ساتھیوں نے گیس لی یا کچھ بھی نکلے، بس ایک دفعہ گاڑی سے نکل کے اور بس ود ان فیو منٹ واپس ہم بیٹھے. اور جب 8 گھنٹے، 8:30-9 گھنٹے ہو گئے تھے آئی تھنک سو، تو جب باہر نکلے اس وقت بھی میں نے کہا کہ اگر اس وقت میرے منہ سے یہ نکل گیا نا، لوگ ہماری عادت اصل میں شکر جہاں ہونا چاہیے نا، شکوے جڑ گئے، بازو دھک گئے، خون جم گیا. حالانکہ آپ مزے سے بیٹھے ہیں، گاڑیاں تو دیکھیں اپنی، ہم اپنی اوقات تو دیکھیں پہلے. اور جن گاڑیوں میں ہم بیٹھتے ہیں، اور ہمارے شکوے تو کوئی دیکھے. پیدل گئے نبی کی طرح مکہ سے مدینہ، جابر کی طرح اونٹ خریدا، اور وہ اونٹ کی ڈھچ 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 پہ آپ مدینہ سے لے کر شام گئے. آپ کی تو آٹومیٹک گاڑیاں، آپ ان کے ٹیمپریچر سیٹ کر لیں، آپ اس میں پاؤں میں کشن رکھ لیں، آپ گاڑی کو خود ہی کہہ دیں تم چلتی رہو، میں ذرا تھوڑی دیر سٹے کر لوں، آرام کر لوں، کریں. پھر ہم نکل کے کہ ہم جڑ گئے. تو مجھے پورے سفر میں شاید کوئی ایک آدھا اپنا یاد ہے کہ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا. چلے اور کچھ نہیں تو الحمدللہ تو کہتے ہیں نا. بلکہ اس میں مجھے اپنا ایک جملہ یاد آیا، میرا دل تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں، ایسے اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے گھر آ کر ایزی فیل کرتا ہے. تو جو ساتھی تھے جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کا میرے پاس میسج آیا، اور وہ اس کا مفہوم یہی تھا نا
کہ آئی فیل سو ریلیکسڈ ہوم گھر میں آ کر. تو میں نے اس میں ان کو جو جملہ لکھا تو میں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے تو وہی گھر لگتا ہے. ہر جگہ جہاں جاتے ہیں صاف ستھرا کمرہ ملتا ہے, نیٹ اینڈ کلین, ہر چیز میں میزبان کی پتہ نہیں اس کی کیا خواہش ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیا نہ کرتے. ہم ایک آدھا دن رہتے ہیں پھر روم میسی ہونے لگتا ہے, ذرا سا اس کا وہ جام بھی ختم ہونے لگتا ہے, ہم اپنا بیگ اٹھاتے ہیں تو آگے چلے جاتے ہیں. تو میں نے لکھا آئی ہیو ڈسپوزیبل روم, دیٹس فائن, یوز کرو اور پھینک کے اگلی جگہ جاتے ہیں. اگلے نے اپنی اور بھی ہمت سے زیادہ سجا کے رکھا ہوتا ہے کمرہ. ہم نہیں چاہتے, لیکن جو لوگ جہاں رہتے ہیں ہمیں وہی رکھیں گے نا. اور یہ میں دیکھتی ہوں کہ جتنی ہاسپٹیلٹی ہمارے اس سفر میں ہمیں ملتی ہے یا ملی ہے, ابھی ہمیشہ ہی ملتی ہے واللہ, اس میں پچھلے 20 سال سے 22 سال سے لے کے آج تک, یعنی جتنی اس میں عزت ملتی ہے, we don't deserve, I don't deserve it, واللہ I don't deserve it. میں یہاں آپ کو ایک پرسنل بات کہنے لگی ہوں تدبر کی. اگر میں یہ پڑھا نہ رہ رہی ہوتی, میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اور میں اور آپ کے ساتھ کسی کوٹھری میں رہ رہے ہوتے ہیں, جو ہماری اوقات ہے, جو ہمارا جتنا کو ہمارا حوصلہ ہے, اللہ کی قسم شاید زمین کے بستر پہ سوتے. ہم امریکہ میں ہی رہتے تھے ابھی, اور آپ کے سر نے اپنی گاڑی دے دی تھی, ہم یہاں رہتے تھے. سفر تو یہ سمجھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے اوسلو جانے سے شروع ہوئے, نہیں, یہ پورے امریکہ کے سفروں کے دوران بھی تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ انشورنس لینا یہ الاؤڈ نہیں, وہ نہیں ہے, تو انشورنس سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ گاڑی بیچ دو اور رینٹا کار لے لو اور اس میں سفر کرو اور مہینے کا بل دے دو. یہ میں سائڈ ایشو, اب اس پہ سوال نہ کرے کوئی مجھ سے. انہوں نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی کہ جب ہے ایک آپشن تو میں پھر یہ یوز کرتا ہوں, نہ ہوتا تو پھر تو رکھنی تھی, جیسے ساروں نے رکھی ہوئی ہے, مجبوری ہے ان کی. لیکن میرے پاس ایک چوائس ہے, اور جس دن سے ناروے میں گئے اور آج تک ہمارے پاس وی آر بے کار, بے کار, بے اسکوٹر, بے سائیکل. کیوں؟ کیونکہ وہاں یہ 2 ٹانگیں چلتی ہیں, وہاں بندہ رہ لیتا ہے گاڑی کے بغیر. اٹس ویری ایزی. 10 کے 20 بار ہمیں ساتھیوں نے کہا آپ کے لیے گاڑی لے لیں, کیوں؟ تو آگے سے میں کہتی ہوں آپ تھک گئے ہمیں رائڈ دیتے ہوئے. ہمیں کوئی گاڑی کی چابی دے, سر خود ڈرائیو کر لیں, تو میں کہتی ہوں کیوں آپ تھک گئے ہمیں لے کے آتے جاتے. واللہ کی ہم دونوں کی اگر اپنی ذاتی زندگی ہوتی نا, تو وہی 2 جوڑے, 2 آج بھی نیچے ساتھ لے کے آئی ہوں بایا, یہ ابھی بھی نائٹ سوٹ ہی پہنا ہے. میں نے کہا آج تو گھر والی فیلنگ ہے مجھے کہ گھر والے کپڑے پہنے. اتنا ایزی لائف سٹائل ہے. 2 دفعہ دن میں, ایک دفعہ آدھے گھنٹہ کہہ لیں, پونا, اور ایک دفعہ شام کو ملا کے پکانے میں ایک, یعنی میکسیمم 2 آورس, اور 24 آور میں ہمارا کچن یوز ہوتا ہے. اور پھر ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی کھانے کی کا بچہ بھی نہیں رہو, ہر وقت ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. کیا پکے گا, کیا کھائیں گے, یہ کر لیں تو لگتا ہے کھا لیا, اتنا مرل ہے. بٹ یہ سفر ہمارے لیے ایک لگژری ہوتا ہے, رونا بھی آتا ہے. ہم جن بیڈوں پہ سوتے, جن گاڑیوں میں سفر کرتے, جو لوگ چیزیں ہمارے اہتمام میں رکھتے, واللہ ہی یہ اللہ بھیجتا ہوگا, یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتے جو کماتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ہم خود نہیں لے سکتے نا. یہ نہیں کہ پیسے نہیں, یہ بھی یاد رکھیں ہم غریب نہیں ہیں, آپ کے سر غریب نہیں ہیں, کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, واللہ ہی ارب پتی ہیں. یہ نہ سوچئے پیسے نہیں ہیں. اور ویسے بھی لئی سلغنا بالبات, یعنی جس بندے کے پاس 1 روپیہ بھی جیب میں ہو اور وہ اپنے پاس نہ رکھے, اس سے بڑا امیر کون ہوگا؟ واللہ کی کبھی بھی پوچھوں کیا کدھر, وہ ادھر ڈال دی, ادھر, وہ اپنی جیب میں کیا, کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی ہم نے, یہ کہہ لیں آپ. یعنی اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ نبی نے زکوٰۃ نہیں کبھی دی, تو الحمدللہ ہم نے بھی کبھی نہیں دی, کیونکہ زکوٰۃ میں 2.5 دینا ہے نا, تو آپ 2.5 رکھ لیں تو 97 پوائنٹ ویسے ہی دے دیں. ہر وقت ساتھ ہے, اللہ کا ہمارا سانجھا کھاتا. تو کون اتنا حساب کتاب کرے. وہ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے کہ تو دانیم, تو اے اللہ تو میرا حساب لکھ لینا, مجھے نہیں کرنا آتا. مجھے نہیں جمع دو, ہمارے تو 0 ہی غلط ہوتے ہیں. اوسلو کا اسکول خریدا, غلط زیروز پڑھ کے خریدا. وہ ملینز کو لاکھ اور لاکھوں کو 1000 پڑھتے ہیں, اور آج بھی جوہر آباد والے ایسے ہی ہیں.
باجی فرد کا تو میتھ اتنا کمزور ہے کہ میں اب ان کے کہے پہ مانتی نہیں. میں کہتی نہیں انگلش اردو میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں. پھر بعد میں وہ سادہ وہ بس زیرو غلط ہو گیا بتائیں. ایسے سیدھے لوگ ہیں ہمارے اپنے. ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو میں کہ اللہ ایسے میں اللہ ہمیں ہماری قابلیت پہ نہیں دے رہا. اللہ ہمیں ہماری اس بیوقوفی پہ دے رہا ہے کہ ان کو دے دو فرشتوں یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو تو 99 کا فرق ہی نہیں پتہ ہی نہیں پیسے کتنے جیب میں ہیں بھی نہیں. بند جے. اور اس پورے سفر میں آپ کو پھر نہ بھول جاؤں بھی بتاؤں, کچھ جگہ لوگوں نے گفٹ دینے کی کوشش کی. کوئی پیارا ہوتا ہے, کوئی دوست سہیلی, کوئی اپنے, یا پھر کبھی آرگنائزرز بڑی پیاری باسکٹ سجا کر لاتے ہیں. پھر کبھی کوئی اسٹوڈنٹ آپ جیسا آ جاتا ہے اور ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوتا ہے. میں اپنے اس سے بات پہ بہت شرمندہ بھی ہوں. میرے سر, آپ کے سر بھی مجھے کہتے ہیں کہ کبھی ان کے سامنے بھی ہوا ہوگا نا کہ اب بہت بیڈ مینر رکھتی ہیں اس وقت, جب ان کو کہتی ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں لینا. کیونکہ ایک تو ہمارا یہ انڈو پاک کا کلچر بھی ہے, کیا ضرورت تھی. اور ساتھ ہی پھر لفافہ لے کے بیگ میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. گھر سے کہتے ہیں وہ ذرا بڑا سا پرس دینا, آج لفافے ملنے ہیں, اسلامیہ ہونی ہے, دلہن کے پیسے آنے, اور وہاں کوئی دے تو ساتھ ہی پکڑ کے تو دے رہے, اور کوئی تو پھر کہتے ہیں اچھا ویسے کیا ضرورت تھی, چلو بھائی یہ بیٹا رکھ لو. تو یہ ہمارا دیسی کلچر ہے. شرماتے ہیں جب ہمیں کوئی گفٹ ہے تو ہم کہتے ہیں نا, اور ساتھ پکڑ بھی لیتے ہیں, پہلے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایون جب ہماری شادی ہوئی اور فرسٹ ٹائم سر جی پاکستان گئے, تو اب یہ تو ایک داماد ہی تھے نا, تو ان کو جب لوگوں نے کچھ دینا تو ہماری عادت ہے نہیں نہیں کیوں دینا, نہیں ماموں, نہیں مامی, نہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ بات کریں نا, تو یہ پتا کیا کرتے تھے, تھینک یو. وہ چیز ان کے ہاتھ سے پکڑ کے شکریہ کر کے پکڑ لینی. تو میں نے کہا آپ نے کیا, یعنی ان کے امریکن لوگوں کے کھاتے میں یہ کچھ نہیں ہے جھوٹا تو کر لو. تو جو کچھ بھی کسی نے دیا, کبھی کوئی کارڈ اب ملے تو مجھے غم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پیسے تو نہیں, میں فوراً ان کے سامنے ہی کھول لیتی تھی. اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے کارڈ میرا, جو پیسے ہیں وہ میرے پاس بھی کئی 2-3 پوٹلیاں جب سے فائزہ آ گئی ہیں, 2-3 میرے یہ بیٹھی ہیں, یہ گواہ, یہ سسٹر, ان کے بعد یہ واپسی کے سفر میں سسٹر ہمارے ساتھ آئی ہیں سبیحہ, ہے نا آپ کے سہیلیاں, اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں. میرے بھی پرس میں, یہ میں نے ابھی آج صبح, یہ میرا پرس 3 سال پرانا ہے, یہ میرا وہاں بھی تھا, میں اس کو کیوں ساتھ رکھتی ہوں. میں نے کہا یہ میرا نائٹ ڈریس ہے, یہ عام پہننے والا پرس ہے. اس میں بھی میں نے آج آتے ہوئے کوئی پن ڈھونڈ رہی تھی, تو میرے پاس پرانی کوئی تھیلیوں میں سے یعنی کچھ چیزیں ہیں, وہ تو دے دیے تھے, لیکن یہ مجھے نہیں پتا میرے پرس میں کیا ہے. یہ آپ کے اسکول کا کچھ نہیں ہے اس میں, یہ میرے اپنے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے. ضرورت, اور اصل بات ہے ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ اتنا سفر کر کے آتے تو آپ کے میاں قرض خوار ہو چکے ہوتے, جتنا ہم نے سفر کیا ہے. لوگ ہمارا لگانے ہی نہیں دیتے. ہمیں کہیں ایئرپورٹ سے لوگ ایئرپورٹ لیتے ہیں. جیسے میرے بھائی کا بیٹا تھا, تو اس نے پوچھا پھوپھو آپ کا گھر کدھر ہے نا, وہ بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھوپھو, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کہنے لگے کہ پھوپھو آپ کا گھر کدھر ہے. میں نے کہا بیٹا میرے گھر ناروے میں ہے, پھر میرا ایک گھر پیرس میں بھی ہے, اور پھر میرا ایک گھر یو کے میں بھی ہے. اور کہتا ہے پھوپھو ساما انکل اتنے امیر ہیں. اچھا, پھر میں نے کہا کہ پھوپھو آپ کی گاڑی کون سی ہے, تو وہ جن جن گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں میں نے بتا دیا ہے. تو جب میں نے ٹیسلا کا نام لیا تو کہتا ہے پھوپھو انکل کیا کرتے ہیں. پھر مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا بیٹا انکل جو کرتے ہیں نا, واللہ ہمارے مسلمان بھائی وہ کرنے لگ جائے نا, تو زمین بھی ان کے لیے رزق اگلے گی اور آسمان بھی اگلے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس دن جو 99 کے چکر سے آپ نکلتے ہیں نا, پھر آپ سے گنے نہیں جاتے پیسے. کسی نے کوئی چیز دی ہے نا, تو فوراً تصویر کھینچ کے ان کو ہی کہا ہے, ان کو سب کو آپ جب میرے ساتھ جائیں گے آپ کو بھی سکھا دوں گی کہ میرے بوجھ پہ نہ رکھے, یہ پیسے ادھر ڈال دیجیے, یہ ادھر, اور جس ملک کی کرنسی تھی ادھر ہی چھوڑ آئے کہ اس کو ڈائریکٹ آپ بھیج دیجیے تو بہتر ہے. ہم کا سفر میں اٹھائیں گے. ایک اسٹوڈنٹ نے, یعنی میں یہاں مائک پہ آ کے بتانا نہیں چاہ رہی, اسٹوڈنٹ ہی یہ کر سکتا ہے کہ دوسرا نہیں کر سکتا. کسی بھی جگہ ہم تھے, اتنا زیور, یعنی آپ کے بیٹے کی بری میں بھی اتنا نہ ہو. مجھے بعد میں باجی پورہ سے پتا چلا کہ انہوں نے پیچھے لگی ہوئی تھی, میں نے دینا دلانا ہے, تو آپ کو پتہ ہے اوورسیز مسئلے ہوتے ہیں کیسے بھیجیں. تو باجی نے ان کو کہا کہ اس طرح ایک ٹرپ چل رہا ہے تو آپ اس میں دے دیجیے گا. تو انہوں نے لا کر ایڈمنس کو دیا, اور ایڈمنس جب میں نے دیکھا میری تو چیخیں نکل گئی, اور وہ سیدھا مسجد میں جائے گا. ہم تو نہیں وہاں سے اٹھا کے لائے, اس کو امانتوں کو ذمہ داریوں کے ہاتھ میں دے کر آئے ہیں.
وہ میں دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہوں کہ یہ کوئی نیا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ آزمائش، اس آزمائش میں تو ہمیں اسٹوڈنٹس ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ایک گرام، ان کی ایک ایک چیز امانت ہے، اس کو پکڑ کے پھینکنا نہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج تو یہ انہوں نے کوئی تیاری کوئی نہیں کی، جو ٹرپس کے جو گفٹس ہیں نا وہ سارے ماشاءاللہ مال غنیمت رکھا ہوا ہے، وہ ادھر سٹال لگے گا۔ اب آپ لوگوں نے بازار سے کچھ نہیں خریدنا جب تک کہ وہ سٹال پورا خالی نہیں ہو جائے گا۔ کھانے کی چیزوں سے لے کے پہننے والی گرم سرد چیزیں موجود جو بھی ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں لیکن بہت پھر بھی بہت ہیں۔ دیکھیں نا ہر اسٹیشن سے اگر 200 میں سے 2 لوگ بھی کچھ دے دیں گے تو گاڑی میں تو اتنی جگہ ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال وہ میں نے وہی ان کو بھی کہہ دیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں، ہم یہ اپنے اسکول میں ایک پورا لگائیں گے۔ میں تو آج بھی کچھ چیزیں تو ادھر ادھر ہی ڈل رہی تھی، ابھی باہر ہی پڑی دیکھی ہیں میں نے، تو ان کو انشاءاللہ اس میں گفٹ باکس ایسے، کل بھی کسی پرسوں تھے نا تو کسی نے گئے تو مزے میں، تو انہوں نے بعد میں ایک بڑا پیارا کینڈیز کا بنا ہوا ٹرے سا دیا نا جس میں چاکلیٹس دکھ رہی تھی، تو میں نے ایسے ہی خوش ہو کے ان کو کہہ دیا، میں نے کہا انشاءاللہ یہ ہمارے اسکول کی شاپ پہ جائے گا۔ تو انہوں نے پھر پتہ نہیں کان میں کچھ ان کے کہا نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات ہے، پیسے لگے ہیں نا، باہر سے لیتے ہیں، لے کے اپنے اسکول کو فائدہ دیں۔ تو بہرحال یہ گفٹوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کے کہنے پہ پہن بھی لیتی ہوں تو اس کو ایسے پہنتی ہوں جیسے کسی ادھار کی چیز کو کوئی پہنتا ہے جس کو واپس کرنی ہے اور وہ واپس جاتی ہے، کیونکہ میری اوقات نہیں ہے، میں اتنا مہنگا پرس لے کے کدھر جاؤں گی، مجھے پکڑنا بھی نہیں آتا، سچی بتائیں تھے میرے جیسے بندوں کو کیا لگے، اب میں نام نہ لے لوں کسی برس کا، میں نے کہتی اب مجھے میرے لیے نہیں نہیں ہمیں نہیں، آپ کے لیے آپ، میں نے کہا میں ڈیزرو نہیں کرتی، مجھے پسند بھی نہیں ہے ایسے، تو وہ کہتے نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ میں جا کے وہاں کوئی $10 کا اچھا سا برس لے لوں گی اگر مجھے چاہیے ہوگا، تو میں نے اتنا مہنگا برس لے کے کرنا بھی کیا ہے، میری عقل میری عزت میں کیا اضافہ ہونا ہے۔ تو بہرحال ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئی تھی، ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اب یہ لگتا ہے کسی حیدرآبادی نے اردو ترجمہ کیا ہے اور خاص طور پہ سسٹر شاہین نے، مسائب پیش آتی نہیں آتے ہیں یہ ایک ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اردو پہ، تو ابھی ان کو مسائب پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے، ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ خود رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کیسے ملے گا۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ دنیا میں تھوڑی بہت مشکل اگر آ جائے تو چلانا نہیں چاہیے، جنت بڑا مہنگا سودا ہے، یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر ہے نا، اصل بات ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آپ اور میں چاہے سفر پہ ہیں یا حضر میں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لوگ ابھی میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی کہ کیا آپ لوگ سفر میں کرتے ہیں یا آپ کیا کرتے، واقعی مونٹریال بڑی پیاری جگہ ہے، واقعی رستے میں ہم کنیٹیکٹ سے گزرے، کنیٹیکٹ نہیں کینٹکی، بہت پیارا تھا۔ نیشویل گئے تو انہوں نے کہا آپ ایک ہفتے کے لیے آئیے اور ہم آپ کو سموکیز لے کے جائیں گے، میں کہا پھر تو عتیق کو ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ میں نے ان کے منہ سے یہ نام بہت دفعہ سنا ہے، یعنی نیچر دنیا کی بہت ہی، لیکن اس پورے سفر میں جو ایک مقصد تھا نا وہ ربی زدنی علما تھا، نیاگرا فال کو دیکھے بغیر بندہ واپس آ جائے تو یہ پھر جانے کا فائدہ کیا کینیڈا۔ اور اس دفعہ جو ٹائم رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے پہلے، وہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی مل گئی کسی اور انسٹیٹیوٹ، الخدا میں تھا بلکہ مجھے لگتا ہے اس دن جو مین کیمپس ہے الخدا کا، اس کی طرف سے انویٹیشن ہمیں آئی تو وہ ایکسپٹ آف کورس کیوں نہیں تھی کرنی، کہیں گی کہ نیاگرا فال کا کیا ہوگا، میں نے کہا فجر کے بعد کر لیں گے، یا رات میں، رات کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ جزا دے خواہشات پوری کرنے والے، فجر کی نماز جا کے رستے میں نیاگرا کے قریب ایک مسجد پہ پڑھی، پھر ہم نے سن رائز دیکھا،
وہاں واک کی، پورا سورج نکل آیا کھلا ہوا، واپسی میں ناشتہ لے کر ساتھ، تو گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئے اور درس میں چلے گئے، یعنی وہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ ہم نے اس میں دیکھا تو بات یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کی طرف نظریں ڈالتے ہیں اتنا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی بنائیں گے۔ میرا اللہ کے بارے میں ایک حسن ظن ہے، اور مجھے کسی نے جو میرے بہت قریبی انہوں نے بھی کہا کہ ان کے جملے تھے جو غلط ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ استاذہ آپ اللہ کی بڑی لاڈلی ہیں، آپ جو بات کہتی ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ حسن ظن ہے، میں نہیں ہوں ایسی، اللہ ایسا ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے برابر ہوں۔ تو میں جب ادھر سے نکلی تھی نا، تو میں جو خیر لینے گئی تھی یا دینے گئی تھی نا، اللہ نے اس سے زیادہ پلٹایا ہے۔ آئیں ذرا آپ کو بس 2-3 منٹ میں دکھاؤں کہ ہم کہاں کہاں سے گزرے ہیں۔ تو ریفلیکشنز میں اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور یہ اسکی والی ایک جگہ سے ہم گزرے تھے، صرف آدھے پونے گھنٹے کے لیے وہاں ہم گئے۔ کون سی جگہ تھی مجھے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا، ورنہ آپ بھی جائیں گے۔ ہاں، تو ہم نہیں تھے بیٹھے لفٹ میں، لیکن یہ پکچرز وہاں کی جو تھی نا کچھ شیئر ہوئی، یعنی سنو دیکھ لی وہاں رستے میں۔ پھر اسی طرح سے الحمدللہ ہم مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے امریکہ میں جہاں سے گزرے تھے، اٹلانٹا سے یہ سفر ہمارا شروع ہوا تھا 8 نومبر کو، ہم جہاں سے نکلے تھے، یعنی میں یہاں پہنچی تھی 8 نومبر، تو یہاں آنے کا دن تھا، یعنی 8 نومبر کو ہم اوسلو سے اٹلانٹا آئے تھے الحمدللہ۔ پھر یہ فرسٹ سیشن ابھی تک ہمارا میٹ اینڈ گریٹ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے 9 نومبر کو۔ پھر ECIC مسجد میں 11 نومبر کو یہ فلائرز کی روشنی، ان کے بیچ میں چھوٹے بڑے اور کئی کچھ تھا، لیکن یہ مین پروگرامز کے فلائر ہمارے پاس۔ پھر اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو راہیں بند نہیں 13 سے 16 تک 4 ڈیز کا ایک کورس دیا تھا۔ کل سے انشاءاللہ اس کا اگلا سلاٹ پلس سورہ یاسین ہونے لگی ہے۔ یہ تو سب کچھ آپ کی اسپیشل، آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ پھر مسجد حمزہ میں خوشگوار تعلقات پہ ایک لیکچر ہوا، ادھر سے سیدھا ایئرپورٹ پہ گئے، رستے میں ECI مسجد میں نماز بھی پڑھی، یاد ہے۔ پھر وہاں سے اگلا ہمارا ٹرپ شروع ہوا ہیوسٹن کا، ٹیکسس کے لیے، وہاں آلموسٹ 3 ویک لگے، کیونکہ وہاں ہمارے ظاہر ہے کہ آپ کے سر کی فیملی بھی ہے۔ وہ پورا ایک قسم کا میں نے ٹائم اپنے مدر ان لا کے نام کیا تھا، کہ وہاں کوئی درس ہو جائے تو ہو جائے، ایک بھی نہیں ہوگا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو وہ فیلنگ دوں فیملی، اور میں نے بہت انجوائے کیا۔ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ ایسے ایکسپیرینس لے تاکہ پھر دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ تو وہاں الحمدللہ جو ہمارے کچھ لیکچرز ہوئے تھے، بہت زیادہ نہیں اس دفعہ ہوئے ہیوسٹن میں، کیونکہ میں نے اس کو لیا، لیکن اس مسجد میں جہاں ہم تھے وہاں بھی لیکچرز ہوئے۔ پھر ایک یہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، یہ پروگرام ہوا۔ ریسیپی آف ہیپینس ایک ہوا۔ پھر وہاں لولو مرجان کی تقریباً 3 کلاسیں ہماری ہوئیں اسی مسجد میں۔ پرومسز ہائر دین یو تھنک، یہ بھی ہیوسٹن میں ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے سورت یاسین کا پہلا رکوع جو تھا وہ ان ڈیپتھ پڑھا تھا، اور ساتھ یعنی اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد وہاں سے اگلا شہر ڈیلس کا شروع ہوا، ٹیکسس میں ہی تھے ہم۔ وہاں پہلا لیکچر ہمارا ایکسیپشنل مدرس کے نام پہ ایپک مسجد پلینو میں ہوا۔ سیکنڈ اسلامک سینٹر آف ساؤتھ لیک سول کے بارے میں لیکچر ہوا۔ اٹ وونٹ لاسٹ فار ایور، یہ والا ہمارا پروگرام جو تھا یہ بھی ڈیلس میں ہی ہوا تھا، اسلامک سوسائٹی میں آف مڈ سٹیز میں۔ پھر ایک میٹ اینڈ گریٹ ہمارا، اس میں یہ سارے ٹیکسس کے یعنی ڈیلس کے ہیں جو کہ اس سیشن میں ہوئے۔ اس کے بعد جو اصل ٹیسٹ شروع ہوا وہ اس میں کیا تھا، ایز ریئل ٹیسٹ، یہ 12th کو تھا الحمدللہ، یہ بھی ٹیکسس سے ہی ہوا۔ پھر یولو، یو اونلی لیو ونس، یہ والا بھی ٹیکسس کا ہے، ماشاءاللہ کافی لیکچر پہ بھی ٹیکسس میں ہو گئے۔ دوبارہ پھر ہم 3 دن کے لیے آپ کے ساتھ اٹلانٹا واپس آئے تھے، اور اس میں بھی جو پروگرامز ہوئے تھے اس کے اندر سے ایک یہ لیکچر ہے آپ کا گریو اینڈ بیونڈ، قبر اور اس کے بعد، ذرا گنتے جائیے ٹاپک کتنے۔ اور 2 دن کے بعد ادھر سے پھر ہم یہاں گئے، تو اس ٹرپ میں پہلا سٹاپ ہمارا میری لینڈ کا تھا الحمدللہ، 2-3 بلکہ دن وہاں رہے، اور اس کے ارد گرد یہ لیکچرز ہوئے، 5 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل،
پھر کمفرٹ زون، یہ ضرور سنیے گا، یہ سارے لیکچر اچھے ہیں، آپ کھانا پکاتے ہوئے سن سکتے ہیں، کوئی بات اچھی لگے تو نوٹ کر لیا کریں، یعنی بیٹھے بغیر چلتے پھرتے گاڑیوں میں ڈرائیونگ کے دوران آپ لیکچر سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹاپ ہمارا ورجینیا میں تھا، اسٹیٹس ہیں اور اس کے اندر ڈفرینٹ سٹیز میں ہوئے لیکچر، جس میں پھر ہمارے میٹ اینڈ گریٹ تھے، لیونگ دا لائف آف خشوع تھا، دا مین فار دی ہیومینٹی یہ ایڈم سینٹر میں ہوا، یہ آخری لیکچر تھا ورجینیا کا۔ پھر اس کے بعد نیو جرسی اور نیو یارک کا سفر شروع ہوا، یہ سب کے بیچ میں 3 3 4 4 گھنٹے کا جرنی، آپ یہاں والوں کو تو پتہ ہے، باہر والوں کو بتا رہی ہوں۔ پھر اس میں رائز آف کرجیوس، ویک اپ اینڈ ٹیک ایکشن، یہ مسجد ولی میں ہوا ہمارا لیکچر۔ لوزنگ پیشنس لوزنگ بیٹل، یہ نیو یارک میں ہوا۔ پھر وہاں سے اگلا سٹیپ ہمارا ٹریول شروع ہوا تھا کنیٹیکٹ اسٹیٹ میں، یو ایس اے کی، وہاں دا مین ہو کانکرڈ مسجد الاقصی، صلاح الدین ایوبی اور عمر بن خطاب، ان دونوں کے اوپر یہ ہمارا ایک سلاٹ تھا۔ یہاں بس ایک ہی نائٹ تھی، پھر میسیچیوسٹ میں ہم آ گئے، یہاں پھر تقریباً ہم 3 دن رہے، جس میں یہ 3 لیکچرز ہمارے ہوئے، کنسسٹنسی اور سوشل میڈیا یعنی ہیش ٹیگ جنریشنز کہہ لیں، اور پھر لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، یہ آخری لیکچر تھا میسیچیوسٹ میں۔ وہاں سے پھر ہم نے کراس کیا بارڈر تو کینیڈا میں آ گئے، اور کینیڈا میں الحمدللہ بہت ہی خیر ملی، ایک ایک دن ایک ایک جیم تھا ہمارے لیے، فرام اسٹرگل ٹو اسٹرینتھ، پھر ڈونٹ فارگیٹ یور سول، پھر پرسنالٹی گروتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ 3 لیکچر، پھر لیونگ دی لائف آف خشوع، یہ اس سے فرق تھا، ڈفرینٹ آیتوں پہ ہوا تھا، ہر جگہ لیکچر کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہوا، اور قرآن کی آیتیں ڈفرینٹ تھی الحمدللہ۔ پھر لوزنگ پیشن لوزنگ بیٹل، یہ بھی لیکچر ڈفرینٹ تھا پہلے سے۔ ہارٹ ورسز ہیڈ، پھر پیرنٹنگ دا پیرنٹس، یہ لیکچر الہدا مسز آگا کا جو مین کیمپس ہے وہاں پہ ہوا تھا۔ پھر یو ول نیور بی دا سیم اگین، یہ بھی لیکچر کینیڈا میں ہوا۔ اٹ وونٹ لاسٹ فار ایور، یہ بھی لیکچر۔ پھر نائٹ آف ہوپ، یہ سارے ادھر کے ہیں۔ اس طرح ہماری 2 لولو مرجان کلاسز فرائیڈیز کی آئیں، دونوں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہوئی تھیں، اور جو میرا فیوریٹ لیکچر تھا وہ بیوٹی آف سائلنس تھا، یہ ونسر میں ہوا، جہاں سے بارڈر پھر ختم ہوتا ہے کینیڈا کا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر ہم کدھر چلے گئے، میشیگن، ڈیٹرائٹ اور اوہایو، اور ہوتے اس کے فلائرز ادھر نہیں ہیں، بہرحال یہ الحمدللہ پھر ایک پورا ویک تھا تقریباً 8 دن کا، تو اس کے بعد ہم جس دن ادھر آئے تو یہاں بھی آتے ہی پہلا کام کیا ہوا، لیکچر ہی ہوا، جو کہ ہم نے کیا اس دن، کیا نام تھا اس کا، کونٹ اسلامک سینٹر میں، اگر سننا ہو تو وہ ضرور سنیے گا، مائنڈ کنٹرول۔ میں تو سوچ رہی تھی اب سارے وہاں ہوں گے پھولوں کے گلدستے لے کے، بٹ اصل میں اب آپ کو پتہ ہے نا، میں آپ کے ساتھ آ ہی گئی ہوں، تو مجھے تو عادت ہے ہر شہر میں جاتی، ایک جگہ گئی تو انہوں نے پھولوں کے گلدستے لے کے بیٹھے ہوئے اور پیچھے لگایا ہوا تھا اللہ بدرو علینا، اب یہ ان کو پتا تھا ایک ہی لیکچر کر کے انہوں نے چلے جانا ہے تو ان کو کریں، اب آپ کو تو آپ کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے نا روز آنا، آج آگے سن لیا، اب اصل امتحان آپ کا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، جتنی نعمت اتنا امتحان، کسی بھی جگہ آپ ایک دفعہ درس کے، اور جدھر میں گئی ہوں واللہ جس اسٹیشن پہ گئی ہوں آرگنائزرز نے ایک جملہ ضرور بولا ہے، مور دین دے ایکسپیکٹ، اتنے لوگ تھے، یعنی اگر کسی نے 100 سوچے تھے تو وہاں 200 تھے، 200 سوچے تھے تو 300 تھے، اور جس نے 25 30 سوچے تھے وہاں 70 80 تھے، کچھ جگہ کی کیپیسٹی بھی تھوڑی تھی، پھر کھانے کا بھی لمیٹڈ تھا، یعنی ہر جگہ اوور ویلمنگ تھا، ہیڈ کاؤنٹ نہیں کر رہی، بتا رہی ہوں واٹ دے ایکسپیکٹ، کیونکہ یہ چیز اب ہے نہیں ہے، ایون نیشول والوں نے کہا کہ 2 سال پہلے آپ آئی تھی اور اب آپ ہی آئی ہیں، کیوں نہیں آتے اسکالرز ہمارے ٹاؤن میں، ہمارا شہر چھوٹا ہے اس لیے، ہم ایسے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے شہروں میں نے کہا بڑے شہروں میں بڑے لوگ جاتے ہیں، میں چھوٹی سی ہوں، میں آپ کے شہر میں آگے میں دوبارہ بھی آ جاؤں گی، ایسی بھی جگہوں پہ ہم گئے، کوئی نہیں آتا وہاں، چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ کے تقاضے ہوتے ہیں نا، میرے لیے سب سیم ہے، میرے سامنے 25 30 لوگ بیٹھ جائیں، 200 250 بیٹھ جائیں، میں نے آپ کو ٹائم پہ نہیں چھوڑنا، صرف اتنی محبت کے ساتھ کہ آپ آئیں تو آپ کو کچھ ملے، تو اب آگے آپ سے جو باتیں ہونی ہیں یہ کل شروع ہوں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فرام ناؤ، آپ کو یہ نہ مجھ سے پوچھے آپ یہاں کب تک ہیں، مجھے پوچھا کل شادی میں پرسوں رات کو گئے تھے کسی جگہ، آپ میں سے بھی کچھ لوگ ملے اور وہ لگتے تھے آپ کب تک ہیں ادھر، تو میں انہیں کہتی ہوں
جی میں اب ادھر ہی ہوں. اچھا یدی کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کب تک ادھر ہیں، تو اسپیشلی جب باہر کے لوگ پوچھتے ہیں نا جو نہیں سنتے یا دوسرے لوگ جن کو پتا ہے ہمیں، تو میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں میں ادھر ہی ہوں. اچھا اچھا تو پھر آپ آئیے گا. جی انشاءاللہ دیکھیں. جی پوچھیے. آپ کو اس کا جواب یہ میرے سیل فون سے ملے گا. یہ دیکھیں بیچ میں نے شاہین کو اشارہ کیا تھا کیونکہ وہ بیٹری اس کی ختم ہو رہی تھی نا فون لیپ ٹاپ کی، تو حالانکہ اس کی ختم ہوتی نہیں اتنی جلدی، لیکن ظاہر ہے کل بھی نہیں شاید کارڈ چارج کیا اور پروگرام ہوئے دو، تو نا یہ چارجر لگا رہتا ہے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی. دیٹ از مائی آنسر. میرا 100% چارجر میرے ساتھ ہوتا ہے واللہ. اینڈ دیٹ مائی چارجر از قرآن. میں یا کلاس لے رہی ہوں یا میں میٹنگ میں ہوں یا میں کوئی پلاننگ میں ہوں یا میں ساتھیوں کے گروپس میں سے پڑھتی دیکھتی رہتی ہوں، چیزوں کو دیکھتی ہوں نا. اور جب تک آپ اپنے کام پہ مشن پہ، میں ایک سیکنڈ نہیں تھکی. میں اکثر دوسروں کو ایڈمائر کرتی رہتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں یا میں نے کیا کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ میں نے کیا 1 گھنٹہ بات ابھی کی ہوگی. لیٹ سی میں ابھی دیکھ بھی لیتی ہوں، ریکارڈر میں موجود ہوگی. یہ کیا بڑی بات ہے، 1 گھنٹہ 17 منٹ ہے میرا ریکارڈر اس وقت بتا رہا. کیا ہے؟ اور اگر یہ سارا سیٹ اپ جو ادھر ہے یہ تو چلے اسکول ہے ہم نے پہلے سے کیا ہے، جب لوگوں کی میں محنتیں دیکھتی تھی اصل تو ان کا کام ہے. اور ایک چیز جو مجھے مائک پہ نہیں بتانی چاہیے میں پھر بھی بتاؤں گی. لوگ فلائر ڈالتے ہیں 2 to 4 2 گھنٹے کا. لوگ کہتے ہیں ہائی ابھی جیسے میں نے آپ کو فلائر دکھائے ہیں، بلکہ مجھے کوئی گن کے بتائے، یہ اس میں آدھے سے بہت سارے ہے ہی نہیں ہیں. 50 فلائرز. آج دیکھیے جنوری 15 ہم نے 8 نومبر کو جرنی شروع کیا، تو 8 سے لے کر 8 تک کتنے ہو گئے؟ 2 ماہ ہو گئے 8 جنوری کو. اور اوپر لگائیے کتنے ہو گئے 8 and 7 67 ڈیز ٹوٹل ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس مور دین 70 فلائر ہوں گے. اس میں مجھے کئی یاد آ رہے ہیں جو نہیں ہیں، انہوں نے بس ایسے ہی لاسٹ مومنٹ پہ ڈال دیے مجھے نا، ڈے ٹو ڈے نہیں بتایا آپ کو. یعنی 67 ڈیز ہوئے ہیں ہمیں وہاں سے آ کر ادھر، اور میں نے لوگوں کو اونلی 70 ٹاکس دیے. کتنے آورز ہوئے؟ 2 گھنٹے لگا لے پر ٹاک. میں نے اس سفر میں لمبے لمبے بھی کیے ہیں کہ اتنی ایفرٹ کی ہے تو چلو کچھ دیکھے جاؤ، آئندہ پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کتنے گھنٹے دیے؟ چلیے 120 گھنٹے ذرا گن کے بتائیے. 67 into 24 آور کیا دیا؟ جو بات میں نے نہیں بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ فلائر صرف لیکچرز کے بنتے ہیں، جو بعد میں کھانے ہوتے ہیں نا اس کے نہیں بنتے، جو سوشلائزنگ ہوتی ہے نا اس کے نہیں بنتے. Almost after each program they have elaborated lunches and dinners. اور اسپیشلی جو نائٹ کے پروگرام میٹ اینڈ گریٹ ہر شہر میں ہوئے نا، وہ تو پوری پارٹی ہو جاتی ہے. پھر میں بھی کہتی ہوں بچے کو، میں نے 3 سوٹ رکھے ہوئے تھے، ایک رات والی پارٹیوں کا، ایک یعنی ہر شہر میں نیا شہر وہی بن جائے گا نا. میرے لیے تو ہر جگہ وہی چیز تھی، سسٹرز کے لیے چلنگ تھی. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کریں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مفت میں ملتا ہے. اور میں ہر جگہ جہاں میرا بس چلتا تھا میں نے کہتی تھی پلیز، اور میں سب کو کہہ کے آئی ہوں 1 ڈش اونلی. وہ 1 ڈش کا مطلب بتا کیا کہ 40 سسٹر 40 ڈشز. آپ سب کو بھی میں آج کہوں گی آپ چوز کیا کریں ایک مینیو. مثال ہے چلے رائس، ایک سالن، ایک ڈیزرٹ، ایک سیلڈ، بس 4 لوگ وہی سیم رائس لائیں، 4 لوگ سیم سیلڈ لائیں، 4 لوگ آلو گوشت لے آئیں، سب ایک ہی چیز کھائیں. اب جب 4 اس میں آپ کرتے ہیں 6 قسم کے رائس لے آئیں گے، کچھ 6 قسم کا آپ ڈرائی آئٹم لائیں گے، کچھ 4-7 سالن لائیں گے، تو کیا ہم اتنے ہی بھوکے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ہم افریقہ سے آئے ہیں؟ ہاں یہ بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کئی جگہ تو آنسو آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارا شوق نہیں پورا ہوا. ہائے ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں کھلایا. کئیوں کے بعد میں میسج، میرے پرسنل میسج، میں تو آپ کے لیے یہ بنا کے رکھا ہوا تھا آپ کے لیے، وہ میں کہ آ جاتے ہیں پھر لینے کے لیے واپس. واللہ ہی آپ کا کچھ نہیں اللہ لیتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میں ادھر ہی رہتی اور اتنی دن باہر نہ رہتی، میں نے جو کچھ کھایا میں نے نہیں تھا کھانا.
میں گھر میں آتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں کچھ نہ کھاؤں، کیونکہ مجھے پھر کھانا پڑتا ہے، اور پھر سب کا دل، ایک نوالا، ایک بائٹ، میری خوشی، فلاں کی خوشی، اور یہ بھی دین ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ پھر ایک دم زیادہ ہونے لگتا ہے، ملے بھی، ہنسے بھی، بولے بھی، جہاں موقع ملا، اے، مطلب باہر گھومنے کہیں نہیں، اس میں نہیں گئی کیونکہ ٹائٹ اسکیجول تھا بہت، اور مجھے ایک ایک لگتا تھا جیسے میں ایک وہ پیڈ ورکر نہیں ہوتا کوئی، کہ جس کی گاڑی کا پیٹرول بھی کمپنی کے نام ہے، اور اس کا کھانا پینا، اس کا ہوٹل، اس کا بجلی پانی، میں کہتی تھی اللہ جو ان کی ایفرٹس ہیں، میں اس کو کیسے کل قیامت کے دن میں کیسے اس کو جسٹیفائی کروں گی کہ ان کا اتنا پیسہ لگا ہے ہمارے اوپر، ہمارے پہ مراد ہے کہ جگہ جو بھی ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کم از کم وٹ ایور دا بیسٹ آئی کین گیو آئی ول گیو، اور الحمدللہ اللہ نے لے لیا کام، شکر ہے، میرے حساب سے بہت فروٹفل تھا، آپ کے کئی ڈی کیو اسٹیشنز بنے ہیں، آپ لوگوں سے جو اب مجھے اگلی باتیں وہ یہی کرنی ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اپنا 15 منٹ کا سیشن ہر روز ایسا رکھیں گے جس میں ہم نے اپنے اگلے یہ رمضان کی چیزوں کو، دورہ قرآن، کیونکہ یہاں کس نے آنا ہے، پورے شہر کو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ ہے سب کو کہ نہیں کہ دورہ قرآن ادھر ہو رہا ہے، آپ کو صوفیہ پتہ ہے؟ آپ ہوسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو آپ کو پتہ ہے، رکت آپ کو پتہ ہے یہ بات، آپ کو سب کو پتہ ہے، میں دیکھوں تو آپ جی سب کو پتہ ہے نا کہ آپ لوگ ہوسٹ ہیں، پکی بات ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے، پھر میں اوکے ہوں انشاءاللہ، چلیے جزاک اللہ خیر، کوئی اور بات کرنی ہے، پوچھنی ہے تو میرے لیے خیال ہے کتنا آج کافی ہے، ہم سب اب نماز پڑھیں گے، نماز ظہر کی بھی، عصر کی، سسٹرس بھی، ہاں آپ آئیے ادھر ہیں، آپ ساتھ تھیں، کچھ یہ ان کا بھی انپٹ لیتے ہیں، ان کا اسپیشل تھینک کیجیے، تھینک کہ انہوں نے ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، اور اب اللہ کرے کہ یہاں اس ٹرپ میں ہم سے کوئی نیکی ہو تو اس میں ان کا اور ان کے فیملی کا حصہ بھی ہو، اور ماشاءاللہ ڈیٹرائٹ سے لے کے آخر تک پھر ہمیں یہ چھوڑنے آئے تھے، اور اب شاید ہم ان کو چھوڑنے جائیں، یہ لیجیے۔ few minutes just اور تھوڑا اور 5 منٹ سے بیٹھ لیجیے گا پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ سنتا ہے اور بھی اپنے استاذہ جنہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی، باقی تو جیسے ساجی نے کہا کہ ایک قدم کو لا سکتے تو میں تو اندازہ بھی کرنا میری کیفیت کا، میں ساجی اپنے گھر پہ اچھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونیٹی دی اور میری فیملی کو دی اور میری بیٹی کو دی، جو کہ استاد جی کو کے ساتھ پورا وقت اٹیچ رہی، اور اس کی محبت اور اس کی کیئرنگ کا استاد جی اندازہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو بیسیکلی اب یہ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر ادا کروں گی کہ دیکھیں اپرچونیٹیز تو ملتی ہیں لیکن ہمیں اس کو پہل کرنا آنا چاہیے، کہ پتہ نہیں ہمیں زندگی میں کبھی وہ نیکسٹ موقع ملے گا کہ نہیں، تو اس لیے میں اس موقع کو بہت غنیمت سمجھ رہی تھی، جسے کہ مجھے 3-4 سال پہلے ساتھی آئی تو وہ موقع نہیں ملا، تو مجھے اس کا بہت احساس تھا میرے دل میں، ابھی بھی ساتھی کو میں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پھر موقع دے کہ آپ کی صحبت میں میں اس ساتھ رہنا چاہتی تھی، جیسے ساتھی صحبت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے آپ بڑا کچھ لرن کرتے چلتے ہیں خاموشی کے ساتھ، آپ کو بس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سکھانے کی ضرورت نہیں، کا ایکشن کا جو ایٹیٹیوڈ پورا سفر کے اندر ہوتا ہے اس سے آپ بھی سیکھتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے بڑا کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آئندہ موقع دے گا تو آئندہ بھی میں سیکھوں گی، اور آپ سب پیاری بہن کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دینا ہے، ابھی رمضان میں آپ کو موقع دے گا، ہو سکتا ہے مجھے بھی اگر موقع دیا تو استاد جی سے کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم میں رمضان میں گزاروں، لیکن اللہ والا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے گا اپرچونیٹی، لیکن آپ لوگوں نے یہ اپرچونیٹی مس نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ نیکی کا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اسی کے رمضان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ
قرآن کی تعلیم جب آپ اپنے استاد کے سامنے نظروں کے سامنے آپ لے رہے ہوتے ہیں روزی کی حالت کے اندر، اور قرآن آپ کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بگ اپرچونیٹی ہے. آپ لوگ بہت رش کے قابل ہیں، تو ضرور سوچیے گا، اس کا ایک لمحہ بھی مس نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ وقت دی، یہ ایسے مواقع دی جس سے آپ اپنے استاد سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر. آئسن جزا. یاد ہے آپ لوگ، جزاک اللہ خیر وسم جزا. ایک چھوٹی سی بات آپ کی باتوں میں سے یاد آئی کہ ہم نے یہ تو کہا ہے کہ اس دفعہ اٹلانٹا سے ہوگا، لیکن ابھی سٹل ہمارے پاس چوائسیز ہیں. ہمیں 2-3 جگہوں سے ایسے ڈیکو اسٹیشنز کی آفر آئی کہ اگر آپ خود آ جائیں تو مسجد حاضر ہے. حالانکہ ڈیکو اسٹیشنز آپ سمجھتے ہیں نا کہ کلاس تو ہوگی لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوگی، تو آپ زیادہ فکر نہیں کریں. اگر آپ کو یہ ذمہ داری زیادہ محسوس ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو دوسرے پہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ جی. ہم نے اتنی ایفرٹس الحمد للہ ہم نے گریجویٹ ایکسچینج کیا ہے الحمد للہ، اور یہ سفر کیا جو عزت آپ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیتی ہیں. all these luxuries الحمد للہ رب العالمین جو آپ بتا رہی ہیں کہ سفر نہیں ہے بلکہ ہم luxurious for us. It's only because کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو دیتی ہیں الحمد للہ ریسپیکٹ دیتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اچھے اسٹوڈنٹ بنے آپ کی طرح کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. نے جیسے ایکسپلین کیا نا سب مشکلیں نہیں آتی، ایڈورسٹیز نہیں ہوتی. کیا لگتا ہے کہ ایوری تھنگ واز اسموتھ؟ 12 o'clock 12:30 کے بعد یا 1 o'clock تک ایوننگ کے میٹ اینڈ گریٹ سیشنز بتا رہی ہوں سارے جی. اس کے بعد پھر مارننگ کے ڈیسک کے لیے الحمدللہ آن ٹائم پہ رہنا، اور پھر میٹنگس. اس میں میٹنگس پوری مس نہیں ہے، اس میں بہت ساری میٹنگس تھی ماشاء اللہ لوکیشنس کے ساتھ. ہر سالہ جی ماشاء اللہ وہاں پر لوکیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ دار قرآن کے لوکیشنز بنے کہ وہ وہاں پر مسجد میں بیٹھی تھی. مسجد میں پرمیشن دے دی ہے الحمد للہ کہ وہاں پر ڈائریکٹ مل سکتا ہے. کہ سالہ جی کیا کہ یس یہاں پہ آپ کریں وہاں پر لوکیشن سے بن گئی ہے. تو وہ ساری میٹنگس اینڈ آل اس کے باوجود بھی الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص رضا کے لیے ایفرٹس کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی ہے الحمد للہ. تمام چیزوں سے محروم نہ کریں. ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اویل کریں اس اپارچونیٹی کو ٹو دا بیسٹ. بس اس سال کا دورے پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہی سوچ کے کرنا ہے کہ دس کوڈ بی مائی لاسٹ، دس کوڈ بی مائی لاسٹ. So inshallah تعالیٰ just put the best of our efforts inshallah تعالیٰ with استاد جی، کیونکہ استاد جی لائف یہاں پر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بہت لیس اپارچونیٹی ہوگی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئکلی ٹمارو ہمارا جو کورس اسٹارٹ ہونے والا ہے سورۃ الیاسین انشاءاللہ 12 AM شارپ اسٹارٹ 12 PM شارپ اسٹارٹ ہوگا. یہ ہم انشاءاللہ and then after that we will pray namaz and then uske baad like this next. But at the same time classes as is coming SJB آئیں گے AET بھی آئیں گے اپنے کلاس ٹائم پر، وہ اپنی کلاس کریں گے سورہ یاسین کا لائیو سیشن دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. any questions any doubts any question sometimes yeah alhamdulillah that was a great session right. After that first ایک نمبر کے سیشن کے بعد 9 سیشن کے بعد کہتے نہیں چاہ رہے تھے ہم کہ بس تھوڑا سا ریلیکسنگ میں کوشچنس ہیں انشاءاللہ اگر کچھ بھی ہے تو پلیز پرائیویٹ کر سکتے. مجھے نا بس یہ چیز کی فکر ہوتی جیسے الحمدللہ لوگ چاہ رہے استادوں ان کے پاس جا کے سیشنز کریں، وہاں پہ ریڈی ہے اور وہاں پہ ہم سے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں. تو بس ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہماری کوئی کمی یا کوئی we have to make sure کہ ہم رہیں تو ہم دوسروں کے لیے پھر ہمارے سٹی میں دوسروں کے لیے ہم ہدایت کرنے کے لیے بس ہے. سسٹر فائزہ یہاں پہ نہیں ہے بٹ کوئی جینیوم ریزن کی وجہ سے بٹ الحمدللہ سسٹر فائزہ وہ شیئر کہ
सेशन में कनाडा के स्पेशली कनाडा सेशन में 150 प्लस अबाउट ऑलमोस्ट, एंड आई वाज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि छुट्टियों में ले देंगे आपको पूरा आपको पता है कि ट्रैवल मतलब वेदर वाज एक्सट्रीम और छुट्टियां साल का पीक टाइम, यानी इवन जब ये ट्रिप अरेंज किया था तो द बिगेस्ट डाउट दे हैज के पीपल विल नॉट शो अप, बिल्कुल नहीं आएंगे लोग। और आप यकीन करें कि मुझे ये था कि मेरे पास ओनली यही मौका है, क्योंकि मैं तो आपको टाइम देना चाह रही थी, और वो बीच में अगर अल्लाह ने यहाँ छुट्टियां थी तो हम अवेल कर लें, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना से। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ज्यादा आए या कम आए, लेकिन हर जगह से यही बात मिली कि छुट्टियों में इन दिनों में इस तरह लोगों का आना इट्स नॉट नॉर्मल माशाल्लाह। बॉस्टन के होस्ट से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वी वर शॉक्ड कि क्योंकि उनके अंदाजा था कि 30-40 मैक्स होंगे जो शहर में होंगे, एंड दे विल कम एंड दे टर्न अप ऑलमोस्ट 140 प्लस। इवन जब कनाडा में हमारा पहला लेक्चर था ना, वो स्कारब्रो के अलहुदा ब्रांच में था, तो उनके रूम की कैपेसिटी जितनी थी और नॉर्मली जो लोग आते थे उससे डबल हो गए लोग, कि इवन सीट्स खत्म हो गई थी, बैठे हुए थे, फिर उन्होंने स्नैक्स और ऑर्डर किए और दे वर अमेज्ड। हालांकि कभी भी हमारा पहले वहाँ लेक्चर नहीं हुआ, और जो स्पेशली उनके जो मेन में हुआ ना, मेन ब्रांच में, तो उन्होंने कहा द टोटल वर न्यू पीपल। उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रहा ये कि नए लोग उधर आए और उन्होंने उसको, तो असल तो यही है ना कि हम दीन में एक दूसरे से ये फायदा उठाएं कि दीन को फायदा हो, किसी को भी हो जाए हमारी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी खुले दिल के साथ जितना बंदा और अभी भी हमने इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ बैठ के अपने प्लान्स डिस्कस करूंगी, हाउ वी विल ब्रिंग पीपल कम क्लोज टू कुरान, और ऑफ कोर्स इस बिल्डिंग के करीब भी, बट इस बिल्डिंग इस हॉल की हमारी कैपेसिटी है ना, लेकिन इंशाल्लाह इसमें मैं आप खास से पैनन वालों से तो घंटों बात करने के लिए तैयार हूँ। जब आप रेडी हैं मुझे बता दें, मैं रेडी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है माशाल्लाह। क्योंकि हमारा प्लान, मेरा इस वक्त ख्वाब है एक, कि पूरे जॉर्जिया या अटलांटा जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर कोई एक सिस्टर भी महरूम ना रहे। हम थोड़ी थोड़ी जगह पे इनके स्टेशंस बनाएं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, और मैं तो पता कह दूं, अब आप डरना नहीं, मैं 30 दिन 30 जगह पे चली जाऊं, ठीक है, आदत हो गई है ना ट्रिप्स की। ये ले सर जी 2015 का जो दौरे क़ुरान आपने किया था ना, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो वाला टॉपिक मतलब सबसे पहले फ्लायर के ऊपर था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट टॉपिक वाज अमेजिंग कि तुम जो निकलेगी तो अपने अल्लाह की तरफ बुलाएगी, इन अच्छे कामों की तरफ बुलाएगी, तो वाकई करना है। अब इस साल का जो इस साल के साथ दाई दौरे पर होगा वो नसर मिनल्लाह फतह करीब फेथ इन एक्शन, कि हमारे अंदर ईमान तो है, जज्बे भी हैं, सारी कुछ चीजें हैं, उसको फिर हम अमल में लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। So the theme, the whole और आपको पता है कि ये जो, सॉरी आपकी बात सुनाओ, कि जो आपका थीम था ना, ये बड़े पोस्टर आपने भी देखे हैं सीढ़ियों में लगे हुए हैं ना, तो ये इनके ये लोग गए उस दिन मेरे ख्याल ओहायो में गए आप, कि इसके हम बड़े कॉपी करवा लेते हैं, तो ढूंढ के चले गए किसी भी कोई कॉपी या जैसे भी होती है ना जगह, तो कह रही है कि वहाँ एक पैलेस्टाइन ब्रदर था, उसका था, वो मुस्लिम का था, तो इन्होंने उसने पूछा जो भी करके तो शुरू कराया ना, तो जब उसने हमारा फ्लायर देखा तो उसने मुझे व्हाट इज दिस, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया, तो कह रही कि उसकी आंखों में पानी आ गया, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ के। फिर उसने कहा आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू। ये जो बड़े बोर्ड लगे हैं ना, बोर्ड पे और भी, उन्होंने हमसे चार्ज नहीं किया, ये ओहायो में हुआ, कि इट्स सो ब्यूटीफुल टॉपिक, यू गाइस आर डूइंग दुआ फॉर देम, यू आर डूइंग समथिंग। फिर इन्होंने अपने तौर पे जो भी बताया उसको ना, तो यदि मैं सोच रही कि मदद तो आ गई, दिलों में जगह बन जाती है तो बाकी जगह तो बाकी अल्लाह बना ही लेता है ना, और ये मैंने हर जगह फील किया, एवरीबॉडी इज सो मतलब लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह हम बस आगे कोई किसी की कोई चीज शेयर करनी है तो जरूर पढ़ते हैं, कुछ और कुछ हाँ बहुत परेशानी भी हमारे दिमाग के इंशाल्लाह कल सब कितने बजे पहुंचेंगे? कल कितने बजे पहुंचेंगे सर? 9:45 इंशाल्लाह एसजे, यस अल्हम्दुलिल्लाह 9:45 शार्प will be in the class, and after that बहुत छोटी सी बच्ची आ रही थी,